اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انشاءاللہ 19 پارے کا آغاز کرتے ہیں جی۔ میں سے کنٹینیو کریں۔ نہیں پڑھنا ہے آیت یا پھر ڈائریکٹ ترجمے سے سٹارٹ کر جی دوں؟ جی، فرسٹ آیت پڑھ دیجیے اور پھر ترجمہ سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ اور جو لوگ ہمارے سامنے پیش ہونے سے اندیشہ نہیں کرتے باوجہ اس کے کہ اس کے منکر ہیں، وہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں آتے یا ہم اپنے رب کو دیکھ لیں۔ یہ لوگ اپنے دلوں میں اپنے کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں اور یہ لوگ حد سے بہت دور نکل گئے ہیں۔ جس روز یہ لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے کہ اس روز مجرموں یعنی کافروں کے لیے کوئی خوشی کی بات نہ ہوگی اور کہیں گے کہ ہم پناہ ہے پناہ ہے۔ ہم اس روز ان کے یعنی کفار کے ان نیک کاموں کی طرف جو کہ وہ دنیا میں کر چکے تھے متوجہ ہوں گے، سو ان کو ایسا بیکار کر دیں گے جیسے پریشان غبار۔ البتہ اہل جنت اس روز قیام گاہ میں بھی اچھے رہیں گے اور آرام گاہ میں بھی خوب اچھے ہوں گے۔ اور جس روز آسمان ایک بدلی پر سے پھٹ جائے گا اور فرشتے زمین پر باکثرت اتارے جائیں گے، اور اس روز حقیقی حکومت حضرت رحمان ہی کی ہوگی، اور وہ دن کافروں پر بڑا سخت دن ہوگا۔ اور جس روز ظالم یعنی آدمی غیرت حسرت سے اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا اور کہے گا کیا اچھا ہوتا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین کی راہ پر لگ لیتا، ہائے میری شامت کے ایسا نہ کیا، اور کیا اچھا ہوتا کہ میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا۔ اس کمبخت نے مجھ کو نصیحت آئے پیچھے بہکا دیا اور ہٹا دیا، اور شیطان تو انسان کو عین وقت پر امداد کرنے سے جواب دے ہی دیتا ہے۔ اور اس دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، میری اس قوم نے اس قرآن کو جو کہ واجب العمل تھا بالکل نظر انداز کر رکھا تھا، اور ہم اسی طرح یعنی جس طرح یہ لوگ آپ سے یہاں دیکھیں ایک چیز بتائی جا رہی ہے تسلسل سے، جو یہ شروع ہوا ہے 19 پارہ، کہ جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے اور کہتے ہیں کیوں نہ فرشتہ ہمارے پاس بھیجے گئے یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں، بڑا گھمنڈ لے بیٹھے، یہ اپنے نفس میں اور حد سے گزر گئے، یہ اپنی سرکشی میں۔ جس روز فرشتے وہ دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے بشارت کا دن ہوگا، مطلب قیامت آ جائے گی۔ یہ جو بار بار اس چیز کو بول رہے ہیں، اور سورہ فرقان جو پیچھے والی آیات میں بھی یہ چیز آئی تھی، تو بس وہ آخری دن ہوگا، اور ہوگا کیا؟ چیخ اٹھیں گے اور پناہ مانگیں گے پھر اس دن، اور پھر کیا ہوگا؟ بس وہی لوگ جو جنت کے مستحق ہیں اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور اچھے مقام پر، عمدہ مقام پر بھی ہوں گے۔ پھر آسمان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کیا ہوگا، بادلوں کا کیا معاملہ ہوگا، فرشتوں کے پر کس طرح سے وہ پرے کے پرے اتارے دیے جائیں گے ایک کے بعد ایک اگر دیکھا جائے۔ اور اس روز حقیقی بادشاہت جو ہے صرف اور صرف اللہ کی ہوگی، جو منکرین کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بڑی اچھی بات آئی ہے اگر آپ یہ دیکھیں دوست کے حوالے سے، کہ ہائے میری کمبختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس کے بہکانے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی۔ شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشانہ تضحیق بنا لیا ہے۔ یہاں آپ دیکھیں جو بات ہے آیت نمبر 28 ہے دوست سے ریلیٹڈ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں جتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں وہ دوستوں کی ریفرنس سے آئے ہیں، تو یہ بات تو بالکل سچی ثابت ہوئی ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں ہمیشہ غور کریں کہ آپ کی کس سے دوستی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ جیسا دوست ہوتا ہے نا ویسی ہی چیز اس سے لیتے ہیں۔ جیسے مثال اس کی ایسی ہے کہ اگر آپ عطر والا آپ کا دوست ہے، آپ عطر کی شاپ پہ جائیں، جیسے ہم جب مال جاتے ہیں اور عود جل رہا ہوتا ہے، آپ اس کے پاس سے گزرتے ہیں، آپ کے ہوائی میں اس کی خوشبو آ جاتی ہے۔ عطر کی بھی ایسی ہے کہ اگر آپ کا دوست عطر فروش ہے، آپ کچھ نہ بیٹھیں، بس جا کے آپ نے تھوڑی چٹ چاٹ کی اور اس کے بعد اٹھ کر آگے، تو آپ دیکھیں گے آپ کے کپڑوں سے اس کی خوشبو آ رہی ہوگی، کیونکہ وہ خیر دے گا آپ کو۔ اسی طرح ایک دوست ہے جس کے پاس کوئلے کی کوئی دکان ہے، اور آپ اس کے ساتھ جس بیٹھے اور آپ نے چٹ چٹ کی اور آپ اٹھ کر آگے، تو یا تو آپ کے کپڑوں پر یا آپ کے لباس پر یا آپ کے
چہرے پر کہیں نہ کہیں، جسم پر کہیں نہ کہیں وہ کالے نشان ہوں گے. تو انسان اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے. دوست بناتے ہوئے بہت احتیاط کرنی چاہیے. ہم تو اس ایج میں آ گئے ہیں کہ ان چیزوں کا خیال رکھیں، لیکن بس ایک معاشرے کی برائی جو ہے ہمارے اندر آ گئی ہے کہ ہم تھوڑے سے ہم لوگوں کو فائنینشلی اسٹرانگ دیکھ کے دوستی کرتے نہیں. لوگوں کو یہ دیکھیں ان کے اندر ایمان کتنا ہے، اس کے حوالے سے دوستی کریں. اور بچوں کو بھی یہ چیز سکھائیں، اور بچوں کی اس چیز پہ نظر رکھیں کہ ان کے دوست کیا ہیں. یہ ہماری اپ برنگنگ، ہماری پرورش کا حصہ ہے یہ، کہ ہم بچوں کے دوستوں پہ نظر رکھیں کہ ان کی دوستی کس سے. ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھیں. جیسے ہم یہاں سارے سوشل ہوتے ہیں اور مل رہے ہوتے ہیں، تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو ان بچوں سے ہی ملاؤں جن کی ماں کا رجحان دین کی طرف ہے. کیونکہ جو مائیں جو دین کی طرف جن کا رجحان ہوتا ہے، ضرور ان کے بچوں کے اندر کہیں نہ کہیں وہ خیر ہوتی ہے. اور پھر جب بچے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. ہر ایک کے ساتھ آپ نہیں اپنے بچوں کو رکھ سکتے. تو اس چیز کا اپنے خاص خیال رکھنا ہے. یہ آج کے اصولی پوائنٹس میں بھی لکھ لیں اور اس آیت کو بھی نوٹ کر لیں. جی. دعوت کرتے ہیں مجرم لوگوں میں سے ہر نبی کے دشمن بناتے رہے ہیں، اور ہدایت کرنے کو اور مدد کرنے کو آپ کا رب کافی ہے. اور کافی لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پیغمبر پر یہ قرآن دفعتاً واحدتاً کیوں نہیں نازل کیا گیا. اس طرح اس لیے ہم نے نازل کیا ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو قوی رکھیں، اور اس لیے ہم نے اس کو بہت ٹھہرا ٹھہرا کر اتارا ہے. اور یہ لوگ کیسا ہی عجیب سوال آپ کے سامنے پیش کریں گے، مگر ہم اس کا ٹھیک جواب اور وضاحت میں بڑا ہوا آپ کو عنایت کر دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے منہوں کے بل جہنم کی طرف لے جائیں گے. یہ لوگ جگہ جگہ میں بدتر ہے، یہ لوگ جگہ میں بھی بدتر ہیں، اور طریقے میں بھی بہت گمراہ ہیں. اور بات حقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی توریت دی تھی، اور اب ہم آپ نے دیکھیں ان کے ان کا ساتھ ایک اور ڈیمانڈ کر رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ منکرین کہتے ہیں اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا. ہاں، ایسا اس لیے کیا گیا کہ اس کو اچھی طرح ہم تمہارے ذہن نشین کرا دیں، اور اس غرض کے لیے کہ ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل میں دیا. اس میں یہ مصلحت بھی ہے کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یا عجیب سوال لے کر آئیں، اس کا ٹھیک جواب بر وقت ہم نے تمہیں دے دیا اور بہترین طریقے سے بات کھول دی. جو لوگ اندھے منہ جہنم کی طرف دھکیلے جانے والے ہیں، ان کا موقف بہت بڑا برا ہے اور ان کی راہ حد درجہ غلط ہے. یہاں پر دیکھیں کیا ہوتا ہے. آپ سوتے ہیں، سو کر اٹھتے ہیں، تو کسی دن آپ جب اٹھتے ہیں تو آپ کو بچوں کی اسکول کی فکر ہوتی ہے. اگلے دن جب آپ سو کر اٹھتے ہیں تو آپ کو کھانے کی فکر ہوتی ہے. اس کے اگلے دن اٹھتے ہیں تو آپ کو شوہر کی طبیعت کی فکر ہوتی ہے. اس کے اگلے دن اٹھتے ہیں تو کچھ ماں یا بہن بھائیوں کی کوئی مسئلہ ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں ڈیلی آپ کی جو وری ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں لوگوں کے سوال بھی الگ ہوتے ہیں ہر دفعہ. جیسے کہ ہم نے پیچھے بھی ابھی ہم نے سورہ نور میں پڑھا تھا کہ دیکھیں تہمت لگا دی گئی حضرت عائشہ پہ. ان کی برات آئی، ایک سچویشن تھی نا جس کو ایک الگ طریقے سے بیان کیا گیا. اسی طرح جو ہے ہر وقت موقع، محل، حالات ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق قرآن کو حالات کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تاکہ جو سچویشن ہے اس کا صحیح رپلائی ان تک پہنچے. اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا. لوح محفوظ پہ قرآن پہلے سے موجود تھا کہ وہ ایک ساتھ بھیج دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ترتیب سے بھیجا. اس میں لکھا ہے کہ کیا وجہ تھی اس ترتیب سے بھیجنے کا، کہ آپ ایک تو وجہ ذہن نشین ہو جائے. اور جو قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، کہ آپ دیکھیں کہ ایک چیز یہ ہے کہ ترتیل کے ساتھ وہ کیا جائے. تو یہ بات یاد رکھیے گا، قرآن کو ہمیشہ جب آپ اکیلے بھی بیٹھیں ٹھہر ٹھہر کے سمجھنے کی کوشش کریں. اب ماشاءاللہ آپ سب قرآن کو پڑھ رہے ہیں کئی سارے طریقوں سے. کچھ لوگ پڑھ چکے ہوں گے، کچھ انشاءاللہ تعالیٰ ان فیوچر بھی پڑھیں گے. تو یاد رکھیں ایک تو تجوید ضرور سیکھیں قرآن کی، تاکہ عربی متن آپ کو صحیح سے پڑھنا آئے. اور جب آپ ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہو تو اس طرح آپ کر سکتے ہیں. لوگ ایسا کرتے ہیں، جب میں پڑھتی تھی میرے ساتھ ایجڈ خواتین بھی تھیں جو نانی دادی تھیں، تو وہ مجھے کہتی تھیں فی ظلال القرآن ایک تفسیر ہے، کافی ڈیٹیل ہے، 5 سے 6 جلدوں پر. تو کہتی ہیں کہ اس دفعہ میں نے وہ شروع کی ہے کہ میں کیا کرتی ہوں کہ ٹرانسلیشن کرتی ہوں، اور اس میں جو حاشیے میں جتنی اس کے پوائنٹس آتے ہیں ڈیٹیل وہ پھر میں پڑھتی ہوں. تو میں نے یہ ٹارگیٹ بنایا ہوا ہے سال بھر میں انشاءاللہ پڑھی ہوں. تو آپ اس طریقے کی قرآن کو خود بھی انڈیویجول سیکھیں.
کیونکہ اجتماعیت میں آپ الگ طریقے کا خیر اٹھاتے ہیں اور الگ سے خود جو آپ پڑھتے ہیں وہ ایک الگ خیر ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوشش کریں، یہ تو ہم کر ہی رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، جو دورہ قرآن ہے، اور انشاءاللہ ہمارا یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. آنے والے 11 پارے بس ہمارے رہتے ہیں. تو اس میں آپ لوگوں نے ایک چیز کیا کرنی ہے کہ ہم ماشاءاللہ سے، یہ ہمارا 3rd ویک ہے، لاسٹ 2 ویکس میں ہم نے بہت سارے ہوم ورک کیے، جن میں معنی مفصل تھا، مجمل تھا، جو ہم نے ہوم ورک دیا تھا یاد کرنے کے لیے. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں یاد کرنے کو کہا تھا، اذان کو اچھے سے یاد کرنے کو بچوں کو کرانے کو کہا تھا. پھر ہم نے کافی ساری دعائیں کھانے سے پہلے کی، کھانے کے بعد کی، سونے کی، سونے کے بعد کی، گھر سے نکلنے کی، داخل ہونے کی، یہ تمام دعائیں ہم نے یاد کی ہیں. ثنا ہم نے تجوید کے ساتھ ورڈ ٹو ورڈ یاد کی ہے. سورہ فاتحہ ورڈ ٹو ورڈ یاد کی ہے. تو آپ میں سے کوئی ایک تمام ہوم ورک جو یاد کرتے آئے ہیں وہ باقاعدہ ایک لسٹ ٹائپ کی بنائیں گے پیپر پر، اور وہ گروپ پہ انشاءاللہ تعالیٰ شیئر کریں گے جو بھی چاہے، اور اجر اسے ملے گا. ایک ریمائنڈر ہوگا سب کے لیے. یہ سب کرنے کا جو وجہ تھی وہ یہی ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ دیا جائے اس طریقے سے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیحات میں سے ایک چیز ہے جو ہم نے کوشش کی ہے کہ قرآن کی ہم تجوید کے ساتھ جو تفسیر کے ساتھ جو کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہم اپنی تجوید کو بھی بہتر کریں، اور ہم اپنی حافظہ جو ہے، حفظ والی چیزیں جو ہیں ان کو زیادہ کرتے ہیں. تو ایک تو یہ چیز ہوگی. اس طرح کیا ہوتا ہے، جتنی جتنی چیزیں آپ حفظ کرتے رہتے ہیں اس کے بعد آپ کی تجوید کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، اور آپ جب آخر کی سورہ کو ٹرانسلیشن سے پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آنے لگتی ہے کہ قرآن کو اس طرح ہم نے ٹرانسلیشن سے پڑھنا ہے. اور میں یہ بھی سب کو کہوں گی، بہت سارے لوگوں کو میں جانتی ہوں جو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کی کلاسز لیتے ہیں، جو نہیں لیتے وہ بھی شروع کریں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے گھر میں زیادہ برکت آئے گی. جیسے میں ایک ان کو سن رہی تھی، عربی جو ہے وہ تھے مفتی صاحب، اور انہوں نے 3 چیزوں کا اس میں ذکر کیا تھا، جن میں سے ایک یہ تھی کہ اس گھر میں خیر اترتی ہے جو جسم کے گھر میں روز قرآن کھلتا ہے، چاہے وہ 2 آیتیں پڑھ رہی ہوں، 2 صفحے پڑھ رہی ہوں، 2 پارے پڑھ رہی ہوں، یا 2 قرآن پڑھ رہی ہوں، 2 آیتوں سے آپ دیکھیں. تو کیا ہوتا ہے جب آپ قرآن کی کوئی کلاسز لے رہے ہوتے ہیں تو آپ ظاہر سی بات ہے کلاس تو ایک دن ہوتی ہے، ویکلی ہوتی ہے، لیکن آپ اس کے لیے روز قرآن کو کھولتے ہیں، روز نہیں تو آلٹرنیٹ آپ اس کو یاد کرنے کے لیے کھول ہی رہے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے. اور اگر آپ غور کریں تو ہر پارے کے آگے، قاعدے کے آگے لکھا ہوتا ہے یہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں وہ انسان بہتر ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، مطلب اس کا ٹیچر بھی اور اس کا اسٹوڈنٹ بھی دنیا میں بہتر ہونے کی مثال ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بہتر بنیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ ضرور ایسی کلاسز سے جڑ جائیں. اور اب آپ دیکھیں کہ ہم بچوں کی تعلیم میں کتنے کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں. جیسے الحمدللہ بہت سارے لوگ یہاں پر جو رہتے ہیں ان کو آفیسز پے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کم سے کم اسکول بھی 15,000 پلس ہے، اور زیادہ سے زیادہ آپ دیکھیں 50,000 پلس چلا جاتا ہے ایک بچے کا. اور یہ تعلیم جس کے لیے قرآن بھی سارے انبیاء کیا کہہ رہے ہیں، ہم تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے، اور آپ دیکھیں اس کے لیے آپ کو کچھ پے بھی نہیں کرنا. اصل چیز کیا ہے، آپ مسجدوں میں دیکھیں کوئی آپ کو کہتے ہیں ٹکٹ لیں اور آئیں، لیکن رش نہیں ہوتا. سینما میں آپ ٹکٹ لیتے ہیں اور گناہ کمانے کے لیے خود چلے جاتے ہیں. تو اصل چیز یہ ہے ہم نے خیر اپنے ارد گرد سے لینی ہے، اور وہ اس لیے آپ کو ایزیلی مل رہی ہوتی ہے تو آپ کو شاید اس کی قدر نہیں ہوتی، ہم اس کی قدر نہیں کر رہے ہوتے. تو ہم نے ان چیزوں کی قدر کرنی ہے. بالکل اسی طریقے سے اس چیز کو سمجھنا ہے جیسے مسجد میں جانے کا ٹکٹ نہیں ہے لیکن افراد کی تعداد نہیں ہے. لیکن اگر ہم دوسری جگہ دیکھیں، تھیم پارکس ہو گیا، ابھی ایکسپو ہی دیکھ لیں، یا جو ہے جو ہمارے سینما ہیں، ہم اس میں سے ٹکٹ لے کر اور دنیا کی تفریحوں میں نکل جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو ہم شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں. تو اس سے ضرور جڑ جائیں. آپ جب اس کو ریسرچ کریں گے ایسی کلاسز کی، اگر آپ میری کلاس جوائن کرنا چاہتے ہیں تو بھی موسٹ ویلکم، اور باقی نیٹ پر بہت انفارمیشن پڑھیے جو اس طرح کی کلاسز ہوتی ہیں. جی آگے پڑھتے ہیں.
اور بات ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی توریت دی، اور ہم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کا معین بنایا تھا۔ پھر ہم نے دونوں کو حکم دیا کہ دونوں آدمی ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری توحید کی دلیلوں کو جھٹلایا ہے۔ سو ہم نے ان کو اپنے قہر سے بالکل ہی غارت کر دیا، اور قوم نوح علیہ السلام کو بھی ہم ہلاک کر چکے ہیں۔ جب انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو طوفان سے غرق کر دیا، اور ہم نے ان کے واقعے کو لوگوں کی عبرت کے لیے ایک نشان بنا دیا۔ اور آخر میں ہم نے ان ظالموں کے لیے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے، اور ہم نے عاد و سمود اور اصحاب الراس اور ان کے بیچ بیچ میں بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے ہر ایک کے واسطے عجیب عجیب یعنی مؤثر اور بلیغ مضامین میں بیان کیے، اور جب نہ مانا تو ہم نے سب کو بالکل برباد ہی کر دیا۔ اور یہ کفار مکہ اس بستی پر ہو کر گزرے ہیں جس پر بری طرح پتھر برسائے گئے ہیں۔ تو کیا یہ لوگ اس کو دیکھتے نہیں رہتے، بلکہ یہ لوگ مکر جی اٹھنے کا احتمال ہی نہیں رکھتے، اور جب یہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ سے تمسخر کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا یہی ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجا ہے؟ اس شخص نے تو آپ کو ہمارے معبودوں سے ہٹا ہی دیا ہوتا اگر ہم ان پر مضبوطی سے قائم نہ رہتے، اور مرنے کے بعد جلد ہی ان کو معلوم ہو جائے گا جب عذاب کا معائنہ کریں گے کہ کون شخص گمراہ تھا۔ اے پیغمبر، آپ نے اس شخص کی حالت بھی دیکھی جس نے اپنے خدا اپنی خواہش نفسانی کو بنا رکھا ہے، جس نے اپنا خدا اپنی خواہش نفسانی کو بنا رکھا ہے۔ سو کیا آپ اس کی نگرانی کر سکتے ہیں، یا آپ خیال کرتے ہیں کہ ان میں اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ یہ تو محض چوپائیوں کی طرح ہیں کہ وہ بات کو نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہ ہیں۔ اے مخاطب، یہ آپ دیکھیے خواہش نفس کی جو پیروی کرنے والا ہے، ابھی ہم نے زنا کی بات پڑھ کر آئے تھے کہ اگر آپ اپنی بیویوں کو چھوڑ کے اور بیویاں اپنے شوہر کو چھوڑ کے خواہش نفس پوری کر رہی ہیں تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے جانور، وہ بھی یہی کرتے ہیں نا، کھاتے ہیں پیتے بچے پیدا کرتے ہیں اور زندگی گزار دیتے ہیں۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ اپنی خواہش نفس کو قابو میں رکھنا، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس پر عمل کرنا، جس سے روکا ہے اس سے رک جانا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ جی کیا تو نے اپنے پروردگار کی اس قدرت پر نظر نہیں کی کہ اس نے سائے کو کیوں کر دور تک پھیلایا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو اس کو ایک حالت پر ٹھہرایا ہوا رکھتا۔ اور پھر ہم نے آفتاب کو اس سائے کی درازی اور کوتاہی پر علامت مقرر کیا، پھر ہم نے اس کو اپنی طرف آہستہ آہستہ سمیٹ لیا، اور وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے رات کو پردے کی چیز اور نیند کو راحت کی چیز بنایا، اور دن کو زندہ ہونے کا وقت بنایا، اور وہ یہ ایسا ہے کہ آیت آپ اپنی نوٹ کر لیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکون اور موت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں واقعی رات میں جو اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہے، لباس کیا ہے کہ اگر آپ دیکھیں رات میں اکثر کیا کام ہوتے ہیں کہ ہر برائی کو چھپا لیتی ہے رات جو ہوتی ہے، اور نیند جو ہے، جو رات کا سکون ہے، مطلب رات میں سونے میں جو سکون ہے نیند کا، وہ دن میں مطلب رات کے 6 گھنٹے آپ سو جائیں اور دن میں 12 بھی سو جائیں تو آپ کو وہ سکون نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں آپ دنیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، کبھی آپ کا کوئی مرر واٹر والا آ رہا ہے، گروسری والا آ رہا ہے، بچے آپ کو کچھ کہہ رہے ہیں، بیچ میں آپ آ کے ان کو کھانا دینا ہے، یا ایکس وائی زیڈ کتنی چیزوں کو اگر ہم دنیا سے ریلیٹ کریں ابھی خود بھی اس آیت کو سمجھنے کے لیے، تو آپ دیکھیں آپ کو کوئی کال آ رہی ہے، آپ کو کوئی میسج کا رپلائی کرنا ہے، آپ کے ذہن میں خود بھی ہوتا ہے سم ٹائم ہم سو رہے ہوتے ہیں اور بار بار موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی خاص بندے کا کوئی میسج آنا ہوتا ہے یا ہم نے اس کو فالو اپ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس تمام چیزوں کی وجہ سے ہم دن میں ویسے نہیں سو پاتے، لیکن جب رات میں آپ سوئیں تو آپ دیکھیں آپ کی نیند کتنی پرسکون ہوتی ہے۔ اور یہ بات جو قرآن میں کہی گئی یہ واقعی ایسی ہے، اور دن کو اٹھنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، ہمیں جو سنت سے پتہ چلتا ہے ہمارے سونے اور جاگنے کا ٹائم، وہ یہ ہے کہ عشاء پڑھ کے سو جائیں اور فجر میں جاگ جائیں۔ اور فجر میں جاگنے سے پہلے کیا کہا گیا کہ فرض نماز کے بعد جس نماز کا سب سے زیادہ آپ کو ثواب ملتا ہے وہ تہجد ہے۔ تو بہت سارے میرے ایسے جاننے والے ہیں جو بتاتے ہیں کہ ان کی ایک روٹین ہے کہ عشاء کے بعد سو جاتے ہیں اور تہجد میں جلدی اٹھ جاتے ہیں، تہجد پڑھ کے، فجر پڑھ کے، اشراق پڑھ کے
بچوں کو بھیج کے پھر وہ تھوڑی سی دیر آپ نیپ لے لیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اسی لیے کہا گیا کہ کیلولا کریں آپ. کیلولا جو ہے وہ مسنون ہے. کیلولا کیا ہے کہ آپ نے لنچ کیا، اکثر لوگ ظہر کے بعد لنچ کر لیتے ہیں، اور یہ بہتر طریقہ ہے ویسے. ظہر آپ نے پڑھی لنچ کیا، اور لنچ کر کے آپ تھوڑا سا کیلولا لے لیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ 4 گھنٹے کی نیند آپ تان کے لیٹ جائیں، بلکہ طریقہ کار کیا ہے کہ آپ اگر 30 منٹس بھی لیٹ جاتے ہیں، یا آپ کی اگر وقت اور دن آپ کی جو حالات ہیں وہ آپ کو اجازت دیتے ہیں، گھنٹہ بھر بھی آپ سوتے ہیں، فریش ہو جائیں، تو آپ دیکھیں آپ کے اندر ہمت پیدا ہو جاتی ہے، ایک نئے دن کا آغاز ہو جاتا ہے آپ کا. ایون جیسے ابھی بچے، ابھی تو رمضان میں تو ٹائمنگ ڈفرینٹ ہے، ویسے نارملی جو ہے بچوں کی ٹائمنگ الگ ہوتی ہے. تو کچھ مائیں کہتی ہیں نہیں ہم نے بچوں کے ساتھ ہی کھانا کھانا ہے، لیکن اگر وہ تھوڑے سے اسنیک وغیرہ لے کے ظہر پڑنے کے بعد کھا کے لیٹ جائیں، تو آپ دیکھیں ان کے اندر زیادہ انرجی ملے گی آپ کو. اور بلکہ میں ایک وہ دیکھ رہی تھی ڈاکیومنٹری چائنا کی، کہ اس میں کچھ کمپنیز ایسی ہیں جن میں لازم ہے کہ آپ نے لنچ کیا ہے، اس کے بعد 20 منٹ کا آپ کا بریک ایسا ہے کہ آپ جس جگہ جیسے بیٹھے ہیں کسی بھی طریقے سے، بس آپ نے اگر ہیڈ ڈاؤن کر کے بیڈ میں لیٹنا ہے یا کچھ بھی، لیکن آپ نے تھوڑی سی وہ نیند لینی ہے تاکہ آپ کی اور جس کمپنی نے یہ رول بنایا 20 منٹس نیپ کا، پاور نیپ کا، تو ان کی جو ورکنگ تھی وہ تھوڑے آرز میں زیادہ کام کر رہے تھے، وہ ان کے جو امپلائی تھے. تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے، دیکھیں اسلام نے جو بھی بات آپ کو بتائی ہے وہ آپ کے لیے باعث خیر ہی خیر ہے. جی. اور وہ ایسا ہے کہ اپنی باران رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ وہ بارش کی امید دلا کر دل کو خوش کر دیتی ہے، اور ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں جو کہ پاک صاف کرنے کی چیز ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے مردہ زمین میں جان ڈال دیں، اور اپنی مخلوقات میں سے بہت سے چار پائیوں اور بہت سے آدمیوں کو سیراب کر دے، اور ہم اس پانی کو ان لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیتے ہیں تاکہ لوگ غور کریں. سو چاہیے تھا کہ غور کر کے اس کا حق ادا کرتے، لیکن اکثر لوگ بے ناشکری کیے نہ رہے. اور اگر ہم چاہتے تو آپ کے علاوہ اسی زمانے میں ہر بستی میں ایک پیغمبر بھیج دیتے. سو اس نعمت کی شکریہ میں آپ کافروں کی خوشی کا کام نہ کیجیے، قرآن سے ان کا زور و شور سے مقابلہ کیجیے. اگر پھر اود عود ہے دلائل توحید کی طرف، اور وہ ایسا ہے کہ جس نے دریاؤں کو ملایا، جن میں ایک تو شیرین تسکین بخش ہے اور ایک کا پانی شور تلخ ہے، اور ان کے درمیان میں اپنی قدرت سے ایک حجاب اور ایک معنی قومی رکھ دیا. اور وہ ایسا ہے جس نے پانی سے یعنی نطفے سے آدمی کو پیدا کیا، پھر اس کو خاندان دلایا اور سسرال والا بنایا. اور اے مخاطب ہاں دیکھیں تیرا یہاں پر پروردگار بڑی ایک مثال دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کھارے پانی کو اور میٹھے پانی کو ایک ساتھ چلایا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے صلاحیت رکھی ہوتی ہے میٹھے پانی میں کہ وہ کھارے کے ساتھ ساتھ چل سکتا ہے. آگے اب کیا آ رہا ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے نسب کے جو رشتے ہوتے ہیں جو صلہ رحمی کے، وہ بھی اور سسرال کے، دو الگ سلسلے چلائے تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے. اور آپ دیکھیں ان دونوں سے رشتوں کو ہمیں ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. جو اس میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ اس کی زندگی بڑی پرسکون ہو جاتی ہے. جی. یہ انشاءاللہ یہ آگے سجدہ تلاوت آ رہے، اور اس کے بعد آئی تھنک دوسرے رکوع پہ ایک سورہ کمپلیٹ ہو جائے گی، اس کے بعد جو بھی پڑھنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. جی یہ سورہ اور کمپلیٹ ہو گئی. اور ابا اور باوجود اس کے یہ مشرک لوگ ایسے خدا کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو کہ ان کے کچھ نفع پہنچا سکتی ہے، جو نہ ان کو کچھ نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ ان کو کچھ ضرر پہنچا سکتی ہے. اور کافر تو اپنے رب کا مخالف ہے. اور ہم نے آپ کو صرف اس لیے بھیجا ہے کہ ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری سنائے اور کافروں کو دوزخ سے ڈرائیں. آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، ہاں جو شخص یوں چاہے کہ اپنے رب تک پہنچنے کا رستہ اختیار کر لے، اور اس حیل یموت پر توکل رکھیے اور اطمینان کے ساتھ اس کی تسبیح و تحمید میں لگے رہیے. اور وہ خدا اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی طور پر خبردار ہے. وہ ایسا ہے جس نے آسمان و زمین اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے سب 6 روز میں پیدا کیا، پھر تخت پر قائم ہوا اور بڑا مہربان ہے. تو اس کی شان کیسی جاننے والے سے پوچھنا چاہیے.
جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو ابو جہل و انات کے کہتے ہیں کہ رحمان کیا چیز ہے، کیا ہم اس کو سجدہ کرنے لگیں جس کو تم سجدہ کرنے کے لیے ہم کو کہو گے، اور اس سے ان کو اور زیادہ نفرت ہوتی ہے۔ جی بس سجدہ کر دیتے ہیں پہلے۔ یہاں اگر آپ نے پیچھے والی آیت پڑھی تو اس میں کیا کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، جو آیت نمبر 57 تھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد آپ فرما دیجئے کہ تم تو ہماری صرف ایک بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کے بھیجے گئے ہوں، مطلب آپ کی جو کام ہے وہ صرف یہی ہے، اور ساتھ میں انہیں یہ بھی بتا دو ما سألکم علیہ من اجر، کہ ان سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے۔ وہ کہہ رہے ہیں صرف میری اجرت یہ ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ اللہ کا راستہ اختیار کر لیں۔ تو آپ کے دین پہنچانے اور سیکھنے کا جو عمل ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا چیز ہے، کہ صرف اللہ کی رضا اور سیدھا راستہ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس خدا پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں، اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرو۔ بار بار تسبیحات آتی ہیں، اور تسبیحات الحمدللہ بھی رمضان ہے، اس کی کثرت کریں، اور اس میں بہت ساری استغفار بھی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، ہر لمحے کرتے رہیں۔ دیکھیں ابھی ہم نے آج کے سبق میں پڑھا کہ تمام پرندے جو آسمان پہ اڑ رہی ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تو اس میں آپ کا اضافہ ہونا چاہیے۔ اور پھر بتایا اپنے بندوں کے گناہ سے بس اسی کا باخبر ہونا کافی ہے، مطلب انسان جو ہے یہ نہ سوچے کہ یہ بندہ ایسا کر رہا ہے یا اس نے یہ غلطی کر دی، ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ سم ٹائم ہم کسی کو نیک سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس میں کتنی شر ہے اللہ جانتا ہے، کسی کو ہم شر پسند سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس میں کتنی خیر ہے اللہ جانتا ہے، کیونکہ ہر انسان کا جو تقوی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کو پتہ ہے، اس کے سوا کسی کو نہیں پتہ۔ جی، اور پھر رحمان کو سجدہ کرنے کی بات آئی ہے، تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جسے توفیق دیتا ہے وہی یہ کر پاتا ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں، ایک دفعہ میں وہ بیان سن رہی تھی ان کا، طارق جمیل صاحب کا، تو وہ کہنے لگے کہ ایک ڈرائیور تھا سعودیہ میں، تو اب ہوا یہ کہ میں اس کے ساتھ جا رہا تھا، راستے میں کوئی اس کے سامنے آ گیا، اس نے اسے کوئی 2-3 غلط باتیں کہیں عربی میں، تو میں نے اسے پھر عربی میں جواب دیا کہ ایسا نہ کرو نا، تو کہنے لگے، پھر اسے کہتا ہے آپ پاکستان سے، آپ کو عربی آتی ہے؟ کہتے ہیں جی۔ تو کہنے لگے ہم آپس میں باتیں کرنے لگے، تو میں نے اسے پوچھا آپ کب سے یہاں پر ہیں سعودیہ میں؟ تو بتانے لگا کئی سالوں سے، مطلب مور دین 10 ایئرس سے۔ تو میں نے کہا تو یہ تو بڑی ایک سعادت کی بات ہے کہ آپ جب چاہیں بیت اللہ میں جائیں اور نماز پڑھ لیں۔ کہتے ہیں اتنے 10 سالوں سے زیادہ میں یہاں رہتا ہوں، لیکن ایک بار بھی میں نے مسجد حرم میں قدم ہی نہیں رکھا۔ اور سوچیں وہ ڈرائیور کیا تھا کہ وہیں سے اپنی سواریاں لیتا تھا اور وہیں ڈراپ کرتا تھا، مطلب اس کے اراؤنڈ گھوم رہا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بندوں میں سے چن لے کہ کون اس کے دین اسلام کو سیکھے، قرآن کو سیکھے، سکھائے، یا کون اس کے گھر بیت اللہ میں داخل ہو، روزہ مبارک پہ جائے، یا وہ نماز پڑھ رہا ہو یا تراویح پڑھ رہا ہو۔ یہ تمام چیزیں جو ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کہ اللہ بھی آپ کے لیے چاہے۔ اگر وہ نہیں کرتے تو آپ یہ یاد رکھیں کہ وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اب یہاں انشاءاللہ تعالیٰ یہ آیت ایک اور کمپلیٹ ہو جائے، جب عباد الرحمن آئے گا تو پھر دوبارہ رحمان کے بندوں کی بات آئے گی، یعنی اللہ کے بندے۔ وہ پوائنٹس آپ نے نوٹ کرنے سارے۔ جی وہ ذات بہت عالیشان ہے جس نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے بنائے اور اس آسمان میں ایک چراغ یعنی آفتاب اور نورانی چاند بنایا، اور وہ ایسا ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے بنائے، اور یہ سب کچھ وہ جو دلائل و نم مذکور ہوئے اس شخص کے سمجھنے کے لیے ہیں جو سمجھنا چاہے یا شکر کرنا چاہے۔ اور رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین میں عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب ان سے جہالت والے لوگ جہالت کی بات چیت کرتے ہیں تو وہ رفع شر کی بات کرتے ہیں، اور جی، جو اب راتوں کو یہاں سے آپ اپنی نوٹ کرنا شروع کر دیں کہ 23 آیت ہے، عباد الرحمن، اللہ کے بندے کیا کرتے ہیں؟ الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما،
پہلی بات کہ زمین پہ نرمی کی چال چلتے ہیں، باوقار چلتے ہیں، اکڑ کے نہیں چلتے، اور کیا کرتے ہیں، دوسری چیز ان کی جو رفتار ہے وہ مناسب ہوتی ہے. دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن کی چال ہی بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. ایک تو بچکانہ حرکت ہوتی ہے جو بچے کر رہے ہوتے ہیں کہ کلف والے کپڑے پہن لیے تو ان کے ہاتھ ہی عجیب طریقے کے ہو جاتے ہیں، وہ ایک بچکانہ حرکت ہے. لیکن کچھ لوگوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو بڑے سینہ چوڑا کر کے اونچے ہو کر اور غرور والی چال چلتے ہیں، وہ پتہ چل جاتی ہے کہ وہ کون سی چال چل رہے ہیں. تو یہ طریقہ ناپسند کیا گیا، کہا کہ اللہ کی زمین ہے اور اس پہ نرمی کے ساتھ چلا جائے. اور پھر اگلی بات جو کہی جا رہی ہے وہ کیا کہی جا رہی ہے کہ جہالت، جتنے بھی جاہل لوگ ہیں، سم ٹائم آپ دیکھیں آپ نا، جب ایسا فیملی میں بھی ہوتا ہے اور سوشل سرکلس میں بھی ہوتا ہے ہمارے، کہ جب ہم ملنے لگتے ہیں لوگوں سے تو ہمیں نیچر کا پتہ چل جاتا ہے، ایون ہمیں اپنے بچوں کا، ہسبینڈ کا پتہ چل جاتا ہے. تو جو لوگ آپ کو لگتا ہے کہ ان کے یہ جو پوائنٹس ہیں جس پہ فساد ہو سکتی ہے، بحث مباحثہ ہو سکتا ہے، یا کچھ جھگڑالو ٹائپ کے لوگ ہیں، تو ان کے ساتھ آپ کا جو معاملہ ہے وہ کیا ہے، السلام علیکم، اور کونے پر ہو جائے. اور یہ والی حضرت علی کا قول یاد رکھیں کہ آپ کی مثال ایسی ہونی چاہیے جیسے زبان سب دانتوں سے ملتی ہے، دبتی کسی سے بھی نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، جاہلوں کے ساتھ آپ کا اتنا تعلق ٹھیک ہے کہ آپ سلام کہیں اور ان سے الگ ہو جائیں. تو یہ ایک چیز بتا دی ہے. اگلی کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ اور جو راتوں کو اپنے رب کے آگے سجدہ اور قیام یعنی نماز میں لگے رہتے ہیں، اور تو جو اگلی دعائیں آیت بھی آپ نوٹ کر لیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ آپ نے اللہ کے حضور سجدہ کرنا ہے اور قیام کرنا ہے. سجدہ ایک ایسی آپ کی پوزیشن ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. قیام کیا ہے، آپ دیکھیں جو کھڑے ہو کر ہم اللہ کے حضور دعا کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی کون کرتا ہے؟ یہ چوتھی صفت آئی ہے. پہلی کیا آئی تھی؟ اکڑ کے نہیں چلنا، دوسری آئی تھی جاہلوں کو سلام کرنا ہے، تیسری آئی ہے سجدہ کرنا ہے، چوتھا ہے قیام کرنا ہے. اب آگے دعا آ رہی ہے جی. اور جو دعائیں مانگتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے جہنم کے عذاب کو دور رکھیے، کیونکہ اس کا عذاب پوری تباہی ہے. بے شک وہ جہنم برا ٹھکانہ ہے اور برا مقام ہے. یہ تو ان کی حالت طاعت بزیہ میں ہے، اور طاعت مالیہ میں ان کا یہ طریقہ یہ ہے کہ وہ جب خرچ کرنے لگے ہیں تو نہ فضول خرچ کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ کرنا اس کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کی پرستش نہیں کرتے. اور جس جی، شخص اس کو میں اللہ یہ تعالیٰ نے آیت آپ نوٹ کر لیں 65، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اور آپ دیکھیں اس میں آگے جو صفات بتائی گئی، پہلے بتایا گیا کہ باوقار چال ہونی چاہیے، جاہلوں کو سلام کرنا ہے، رات میں سجدے اور قیام کرنے. پھر بتایا گیا کہ جہنم سے بچنے کی دعا کرنی ہے، اعتدال سے خرچ کرنا ہے. ہم سب خواتین ہیں، اگر آپ غور کریں نا ذرا ایک لمحے کے لیے، یہ لمحہ فکریہ ہے. آپ دیکھیں ہمارے جو شوہر ہیں یا باپ ہیں یا بھائی ہیں یا بیٹے ہیں، یہی ہماری کفالت کرتے ہیں نا. آپ دیکھیں دن رات محنت کرتے ہیں، سردی گرمی طوفان کچھ بھی نہیں دیکھتے، اور وہ جاتے ہیں. جیسے کووڈ میں بھی بہت سارے ایسے مرد حضرات ہیں جو ایک دن گھر نہیں بیٹھے، اور اگر جو بیٹھے ہیں انہوں نے ورک فرام ہوم کیا ہے لیکن ان کا سلسلہ رہا. وہ جو کما کے ہمیں لا کے دیتے ہیں، آپ دیکھیں اگر آپ ذرا دیکھیں نا، مطلب مہینے کے فرسٹ ویک سے آپ کیلکولیٹ کریں، گروسری تو سب کے ہی لیے آتی ہے، لیکن ویسے اگر آپ دیکھیں تو ہم مہینے بھر میں اگر مثال کے طور پر 1000 درہم خرچ کریں تو وہ مشکل سے 200 اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہیں. تو یہاں پر اس چیز کا خیال رکھنا ٹھیک ہے، جو آپ کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث کا اس طرح حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، جمیل، اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اس نے آپ کو اپنی نعمت دیا، اس کو استعمال کریں، لیکن کس طرح؟ اعتدال کے ساتھ. پھر کیا؟ قتل اور زنا سے پرہیز کریں، جھوٹی گواہی سے اجتناب کریں. آگے یہی آیتیں آ رہی ہیں. اور آیتوں پر غور و فکر کریں، اور جو گھر والے ہیں ان کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے. ترتیب سے آپ یہی آیتیں پڑھیں گے جی. اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے اس کو قتل نہیں کرتے ہاں مگر حق پر، اور وہ زنا نہیں کرتے. اور جو شخص ایسے کام کرے گا تو سزا سے اس کو سابقہ پڑھے گا کہ قیامت کے روز اس کا عذاب بڑھتا چلا جائے گا، اور اس عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہو کر رہے گا. مگر جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک کام کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے
गुनाहों की जगह नेकियां इनायत फरमाएगा और अल्लाह ताला गफूर रहीम है। ये बात आप याद रखें कि किसी को कत्ल करना, ज़िना करना गुनाह कबीरा में से है। जो अल्लाह के बंदे हैं वो ये दोनों काम नहीं करते। जी। और जो शख्स तौबा करता है और नेक काम करता है तो वो भी अजाब से बचा रहेगा, क्योंकि वो अल्लाह ताला की तरफ खास तौर पर रुजू कर रहा है और जी। वो बेहुदा बातों में शामिल नहीं होते, और अगर बेहुदा मशगलों के पास होकर गुजरे तो संजीदगी के साथ गुजर जाते हैं। और यहाँ वो बताया जा ऐसे रहा है कि हैं। आपने बुराई को नेकी से खत्म करना है, तौबा करनी है, ईमान के साथ करनी है, अमल स्वाले के साथ, मतलब नेक अमल करना है। और जहां तक बुराई है वो अच्छाई से आपने दूर करनी है। हमेशा याद रखें, बुराई को भलाई से दफा करें। जी। और वो ऐसे हैं जिस वक्त इनको अल्लाह के अहकाम के जरिए से नसीहत की जाती है तो इन अहकाम पर बहरे अंधे होकर नहीं गिरते, और ऐसे हैं कि दुआ करते रहते हैं कि हमारे परवरदिगार हमको हमारी बीवियों और हमारी औलाद की तरफ से आंखों की ठंडक यानी राहत अता फरमा और हमको मुत्तकियों का अफसर बना दे। ये दुआ ऐ- है बहुत प्यारी, बच्चों के लिए और शौहर के लिए। और शौहर अगर मांग रहे हैं तो बीवी के लिए। मतलब यहाँ पर अगर अजवाज देखें तो शौहर और बीवी दोनों के लिए इस्तेमाल होती है। क्या दुआ है? रब्बना हब लना मिन अजवाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुनि वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। जी, ये नोट कर लें दुआ। ये 74 आयत में है सूरह फुरकान की। ऐसे लोगों को ऐसे लोगों को बहशत में रहने को बिला खाने मिलेंगे, बावजह इनके दीन और अतात पर साबित कदम रहने की और इनको इस बहशत में फरिश्तों की जानिब से बका की दुआ और सलाम मिलेगा और इसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। वो कैसा अच्छा ठिकाना और मकाम है। आप आम तौर पर लोगों से कह दीजिए कि मेरा रब तुम्हारी जरा भी परवाह ना करेगा अगर तुम इबादत ना करोगे। सो तुम अहकाम इलाही को झूठा समझते हो तो अनकरीब ये झूठा समझना तुम्हारे लिए वबाल वबाल जान होगा। जी। सदक़ल्लाहु ये अलैहि तमाम अब इसमें सूरह फुरकान में भी हमने बहुत सारी दुआएं भी सीखी और हमने देखा कि इबादत रहमान कैसे हैं। और हमने इंशाल्लाह कोशिश करनी है वो तमाम जो खूबियाँ वो हमारे अंदर आए। अब सूरह शुरा है और ये मक्की सूरा है। इसके 11 रुकुआत हैं और इसके 227 आयात हैं। तो आगे आई थिंक रुबीना पढ़ना चाह रही थी। जी रुबीना, ट्रांसलेशन से पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा ही मेहरबान रहम वाला है। तासीन मीम। ये किताब वाज़े की आयतें हैं। शायद आप उनके ईमान न लाने पर अपनी जान दे देंगे। अगर हम चाहें तो उन पर आसमान से एक बड़ी निशानी नाजिल कर दें, फिर उनकी गर्दनें उस निशानी से पुस्त हो जाएं और उनके पास कोई ताज़ा फहमाइश रहमान की तरफ से ऐसी नहीं आती जिससे ये बेरुखी ना करते। सो उन्होंने झूठा बना दिया। सो अब अनकरीब उनको इस बात की हकीकत मालूम हो जाएगी जिसके साथ ये इस्तेज़ा किया करते थे। क्या उन्होंने ज़मीन में नहीं देखा कि हमने इसमें से किस कदर उम्दे किस्म की बूटियाँ उगाई हैं। इनमें एक बड़ी निशानी है और उनमें अक्सर लोग ईमान नहीं लाते, और बिलाशुबा आपका रब गालिब है, रहीम है। और जब आपके रब ने मूसा अलैहिस्सलाम को पुकारा कि तुम इन जालिम लोगों को यानी कौम फिरौन के पास जाओ, क्या ये लोग नहीं डरते? उन्होंने अर्ज़ किया कि ए मेरे परवरदिगार, मुझको ये अंदेशा है कि वो मुझसे झगड़ने लगे और मेरा दिल तंग होने लगता है और मेरी ज़ुबान नहीं चलती। इसके लिए हारून के पास भी वही भेज दीजिए और मेरे ज़िम्मेदार उन लोगों का एक जुर्म भी है। सो मुझको ये अंदेशा है कि वो लोग मुझको कत्ल कर डालेंगे। इरशाद हुआ कि क्या मजाल है, सो तुम दोनों हमारे अहकाम ले जाओ, हम तुम्हारे साथ तुम्हारे सीने सुनते हैं। और सो तुम दोनों फिरौन के पास जाओ और कहो कि हम रब्बुल आलमीन के फरसतादा हैं
کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے۔ فرعون کہنے لگا کہ کیا ہم نے تم کو بچپن میں پرورش نہیں کیا اور تم اپنی عمر میں برسوں ہم پر رہا سہا کیا اور تم نے اپنی وہ حرکت بھی کی تھی جو کی تھی اور تم بڑے ناسپاس ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس وقت وہ حرکت میں نے بیٹھا تھا اور مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، پھر جب مجھ کو ڈر لگا تو میں تمہارے ہاں سے مفرور ہو گیا، پھر مجھ کو میرے رب نے دانشمندی عطا فرمائی اور مجھ کو پیغمبروں میں شامل کر دیا، اور وہ یہ نعمت ہے جس کو تو مجھ پر احسان رکھتا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو سخت ذلت میں ڈال رکھا تھا۔ فرعون نے کہا کہ رب العالمین کی ماہریت کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ پروردگار ہے آسمانوں اور زمین کا، جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اس کا۔ اگر تم کو یقین کرنا ہو۔ فرعون نے اپنے ارد گرد والوں کو کہا کہ تم لوگ سنتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پروردگار ہے تمہارے اور تمہارے پہلے بزرگوں کا۔ فرعون کہنے لگا کہ یہ تمہارا رسول جو تمہاری طرف رسول ہو کر آیا ہے مجنون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پروردگار ہے مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اس کا بھی، اگر تم کو عقل ہو۔ فرعون کہنے لگا کہ اگر تم میرے سوا کوئی اور معبود تجوید کرو گے تو تم کو جیل خانہ بھیج دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں کوئی صریح دلیل پیش کروں تب بھی؟ فرعون نے کہا کہ اچھا تو وہ دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈال دی تو وہ دفعتاً ایک نمایاں اژدہا بن گیا اور دوسرا اپنا ہاتھ باہر نکالا تو وہ دفعتاً سب دیکھنے والوں کے روبرو بہت ہی چمکدار ہو گیا۔ فرعون نے اہل دربار سے جو اس کے آس پاس تھے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سخت بڑا ماہر جادوگر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جادو سے تم کو تمہارے سرزمین سے باہر کر دے گا، سو تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ درباریوں نے کہا کہ آپ ان کو اور ان کے بھائی کو مہلت دے دیجئے اور شہروں میں چپرسیوں کو بھیج دیجئے کہ وہ سب ماہر جادوگروں کو اپنے پاس لا کر حاضر کر دیں، آپ کے پاس لا کے حاضر کر دیں۔ غرض وہ جادوگر ایک معین دن کے خاص وقت پر جمع کیے گئے۔ لوگوں نے یہ اشتہار دیا کہ کیا تم لوگ جمع ہوگے تاکہ اگر جادوگر غالب آ جائیں تو تم انہی کے راہ پر رہے۔ پھر جب وہ جادوگر آئے تو فرعون سے کہنے لگے کہ اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہم کو کوئی بڑا صلہ ملے گا؟ فرعون نے کہا کہ ہاں، اور تم اس صورت میں مقرب لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم جو کچھ ڈالنا ہو ڈالو۔ سو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی اور کہنے لگے کہ فرعون کے اقبال میں قسم بے شک ہم ہی غالب آئیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، سو ڈالنے کے ساتھ ہی ان کے تمام تر بنے بنائے دودھے کو نکلنا شروع کر دیا۔ سو جادوگر سب سجدے میں گر پڑے، کہنے لگے کہ ہم ایمان لائیں رب العالمین پر جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا بھی رب ہے۔ فرعون کہنے لگا کہ ہاں، تم موسیٰ پر ایمان لے آئے برون اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں، ضرور یہ تم سب کا استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے۔ سو اب تم کو حقیقت معلوم ہو جاتی ہے، میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں کاٹ ڈالوں گا اور تم سب کو سولی پر ٹانگ دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا کہ کچھ حرج نہیں، ہم اپنے مالک کے پاس پہنچیں گے۔
ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہماری خطاؤں کو معاف کر دے گا، اس وجہ سے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم بھیجا کہ میرے بندوں کو شباشت نکال لے جاؤ، تم لوگوں کے تعاقب کیا جائے گا۔ فرعون نے شہروں میں چپڑاسی دوڑا دیے کہ یہ لوگ تھوڑی سی جماعت ہے اور انہوں نے ہم کو بہت غصہ دلایا ہے، اور ہم سب ایک مسلح جماعت ہیں، غرض ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے اور خزانوں اور عمدہ مکانات سے نکال باہر کیا، یوں کیا اور ان کے بعد بنی اسرائیل کو ان کا مالک بنا دیا، اور سورج نکلنے وقت ان سے پیچھے سے جا لیا۔ پھر دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں تو موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہی کہنے لگیں کہ بس ہم تو ہاتھ آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہرگز نہیں، کیونکہ میرے ہمراہ میرا پروردگار ہے، وہ مجھ کو ابھی راستہ بتلا دے گا۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے عصا کو دریا پر مارو، چنانچہ وہ پھٹ گیا اور ہر حصہ اتنا تھا جیسے بڑا پہاڑ، اور ہم نے دوسرے فریق کو بھی اس موقع پر قریب پہنچا دیا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ والوں کو سب کو نجات بچا لیا، پھر دوسرے کو غرق کر دیا، اور واقعہ میں بڑی عبرت ہے، اور ان میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ جی، اور آپ کا وہاں دیکھیں جو پہلی آیت تھی، تلکا آیات الکتاب مبین لعلک باخع نفسک اللہ یکونوا مومنین، اس میں جو ہے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ ایک منٹ رکیے گا، اس کے اندر دیکھیں پہلی جو آیت شروع ہوئی ہے سورہ شورا کی، وہ کہا گیا یہ کہ تلک آیت الکتاب المبین، کہ یہ وہ کتاب ہے جو مبین ہے، مطلب حق اور باطل میں فرق کرنے والی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مومنین، کہ ایسا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور آگے کی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں ان کے آگے جھک جائیں۔ پھر پورا کا پورا واقعہ وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ انہوں نے کیا کہا کہ میں اکیلا، ایک تو انہوں نے ذمہ داری پوری نہیں لی، اور انہوں نے کیا بات کہی کہ آپ میرا نائب، مطلب میرا مددگار میرے بھائی کو بنا دے۔ تو یہاں سے ہمیں ایک اصول ملتا ہے، اب ہم اصول پہ بات کریں گے، یہ واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں کئی بار، کہ اگر آپ ذمہ داری پوری نہیں اٹھا سکتے اور آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مل کر آپ کی کے ساتھ وہ چیز پوری کر سکتا ہے، تو اس میں کوئی برائی نہیں کہ آپ اس کے بارے میں پوچھیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب فرعون نے ان سے یہ سوال کیا کہ تم تو ایک وقت تک ہمارے ساتھ رہے ہو اور پھر چلے گئے اور اب دوبارہ آئے ہو کہ بنی اسرائیل کو نجات دیں، تو انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ آپ دیکھیں غلطی پر انہوں نے کسی طرح کا ایسا اصرار کرنا عقل مندی نہیں ہے کہ نہیں یہ غلطی مجھ سے نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے کیا کرا، فوراً اس غلطی کو مان لیا۔ انہوں نے جب فرعون نے کہا کہ بھئی تمہارا رب کون ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا، تمام مخلوق کا رب، اور جو ہمارے آباء و اجداد باپ دادا کا جو رب ہے اور جو مشرق اور مغرب کا رب ہے وہی ہم سب کا رب ہے۔ تو یہاں پر ایک چیز تو ہمیں یہ پتہ چلی۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو جادوگر تھے جب وہ بدل گئے تو فوراً انہوں نے کیا کام کیا، پچھلے گناہوں کی انہوں نے معافی مانگی تھی۔ تو آپ یہ دیکھیں جب کبھی بھی آپ کی اصلاح ہو جائے تو پچھلے جو گناہ ہیں ان کی آپ نے معافی مانگنی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ پھر آپ دیکھیں اللہ کا منصوبہ کیا تھا کہ فرعون اور اس کی قوم کو باغوں سے، چشموں سے، خزانوں سے، محلات جو ان کے پیلس تھے ان سے نکلوا دیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو بچا بھی لیا، اور فرعون کو کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ تو یہ پورا واقعہ جو ہے نا، اس میں دوبارہ ہم نے پڑھا ہے اور ترتیب سے پڑھا ہے کس طریقے سے وہ آئے اور کس طریقے سے نجات ملی۔ اب اس آیت کے بعد حضرت ابراہیم کا ذکر آ رہا ہے، تو آپ ایک رکوع اور پڑھ لیں تو نفس ہو جائے گا، اس کے بعد جو بھی پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو اگلے رکوع تک آپ پڑھ لیجیے۔ جی
اور آپ کا رب بڑا زبردست ہے، بڑا مہربان۔ اور آپ ان لوگوں کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیجیے جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے فرمایا کہ تم جس چیز کی عبادت کیا کرتے ہو، انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کیا کرتے ہیں، ہم انہی پر جمے بیٹھے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم ان کو پکارا کرتے ہو، یا یہ تم کو کچھ نفع پہنچاتے ہیں، یا تم کو کچھ ضرر پہنچاتے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ ہم نے اپنے بڑوں کو اسی طرح کرتے دیکھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھلا تم نے ان کو دیکھا بھی ہے جن کی تم عبادت کیا کرتے ہو، تم بھی اور تمہارے پرانے بڑے بھی، کہ یہ میرے لیے باعث ضرور ہے، مگر ہاں رب العالمین جس نے مجھ کو پیدا کیا پھر بھی وہی مجھ کو رہنمائی کرتے ہیں، اور جو کہ مجھ کو کھلاتا پلاتا، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھ کو شفا دیتا ہے، اور جو مجھ کو موت دے گا پھر مجھ کو زندہ کرے گا، اور جس سے مجھ کو یہ امید ہے کہ میری غلط کاری کو قیامت کے روز معاف کر دے گا۔ اے میرے پروردگار، جی، مجھ کو یہاں دیکھیں، حکمت ہمیشہ یاد رکھیں، شفا بھی اللہ کی طرف سے، بیماری بھی، موت بھی، اور زندگی بھی۔ اور یہ تمام انہوں نے وہی معاملہ پیش کیا کہ وہ بتوں کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے زمانے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، لوگ بتوں کو پوچھتے تھے کہ نہ وہ تمہیں فائدہ دیتے ہیں نہ نقصان، تو تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ اب جو آیات آتی ہیں، آیت نمبر 83 سے آپ نوٹ کر لیں، یہ تمام جو ہیں دعائیں ہیں، ربی حب لی حکم و الحقنی بالصالحین، پھر آگے آ رہی ہے وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور اس کے بعد پھر ایک اور دعا ہے وجعلنی من ورثتی جنت النعیم واغفر لی ابی انہ کان من الضالین ولا تخزنی یوم یبعثون۔ یہ تمام دعائیں ہیں جو شروع ہوئی ہیں 82 آیت نمبر 83 سے اور 87 تک، آپ دیکھیں تسلسل سے آ رہی ہے، اور اس کے بعد پھر نعمتیں گنوائی جا رہی ہیں۔ جی، اے میرے پروردگار، مجھ کو حکمت عطا فرما اور مجھ کو نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرما، اور میرا ذکر آئندہ آنے والوں میں جاری رکھ، اور مجھ کو جنت نعیم میں مستحق میں سے کر، اور میرے باپ کی مغفرت فرما کہ وہ گمراہ لوگوں میں ہے۔ اور جس روز سب زندہ ہو کر اٹھیں گے، اس روز مجھ کو رسوا نہ کرنا، اس دن کے میں نہ مال کام آئے گا اور نہ ہی اولاد، مگر ہاں جو اللہ کے پاس ہے پاک دل کے لیے آئے گا، اور اللہ ترسو کے لیے جنت نزدیک کر دی جائے گی، اور گمراہوں کے لیے دوزخ سامنے ظاہر کر دی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ معبود کہاں گئے جن کو تم خدا کے سوا عبادت کیا کرتے تھے؟ کیا وہ تمہارے ساتھ دے سکتے ہیں یا اپنا ہی بچاؤ کر سکتے ہیں؟ پھر وہ اور گمراہ لوگوں اور ابلیس کا لشکر سب دوزخ میں اوندھے منہ ڈال دیے جائیں گے، اور کفار دوزخ میں گفتگو کرتے ہوں گے، کہیں گے کہ کہیں گے کہ بے شک ہم صریح گمراہی میں تھے، جبکہ تم کو رب العالمین کے برابر کرتے تھے، اور ہم کو تم بس ان بڑے مجرموں سے گمراہ کیا، سو نہ کوئی ہمارا سفارشی اور نہ کوئی مخلص دوست ہے، سو کیا اچھا ہوتا کہ تم دنیا میں پھر واپس جانا ملتا کہ ہم مسلمان ہو جاتے۔ بے شک اس واقعے میں ایک بڑی عبرت ہے، اور ان میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ بے شک آپ کا رب بڑا زبردست ہے، رحمت والا ہے۔ جزاک قوم اللہ۔ نوح جی کے صدر، پیغمبر کو جی آپ کا جھوٹ کمپلیٹ ہو گیا، نیکسٹ جی صدر آگے۔ قوم نوح بھی پیغمبروں کی تکذیب کر چکی ہے۔ جب ان سے ان کی بھائی نوح نے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو
بے شک میں تمہارے لیے امانت دار پیغمبر ہوں، تو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے، تو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وہ کہنے لگے، کیا ہم تم پر ایمان لائیں جبکہ تمہاری پیروی تو گھٹیا لوگوں نے کی ہے؟ نوح نے فرمایا کہ ان کاموں کے متعلق مجھے کیا خبر جو وہ کرتے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے، اگر تم شعور رکھتے ہو، اور میں اہل ایمان کو دھتکارنے والا نہیں ہوں، میں تو صرف کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ اے نوح، اگر تم باز نہ آئے تو تم صرف سنسار کیے جاؤ گے۔ نوح نے فرمایا کہ پروردگار، میری قوم نے میری تکذیب کی ہے، سو تو میرے اور ان کے درمیان بہترین فیصلہ فرما دے، اور مجھے اور میرے ہمراہ جو مومنین ہیں انہیں نجات عطا فرما۔ چنانچہ ہم نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں نجات عطا فرمائی، پھر بعد میں باقی رہ جانے والوں کو غرق کر دیا۔ بے شک اس میں نشانی ہے، ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور بے شک آپ کا رب ہی غالب بڑا مہربان ہے۔ عاد کی قوم بھی پیغمبروں کی تکذیب کر چکی ہے، جب ان کے بھائی ہود نے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار پیغمبر ہوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم ہر بلند جگہ پر دل لگی کرنے کے لیے کوئی علامت تعمیر کرتے ہو اور کارکردیاں دکھاتے ہو، گویا تم ہمیشہ یہاں رہو گے، اور جب تم پکڑتے ہو تو طاقتوروں کی طرح چنگل مارتے ہو، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس ذات سے ڈرو جس نے تمہارے ان نعمتوں میں اضافہ کیا جو تم جانتے ہو۔ اس نے تمہارے جانوروں اور بیٹوں میں اضافہ کیا اور باغات اور چشموں میں۔ مجھے تمہارے متعلق ایک برے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے لیے برابر ہے، تم نصیحت کرو یا نہ کرو، یہ تو پہلے لوگوں کی عادت رہی ہے، اور ہم پر کوئی عذاب نہ آئے گا۔ پھر انہوں نے ہود کی تکذیب کی، سو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ بے شک اس میں نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور بے شک آپ کا رب ہی غالب نہایت مہربان ہے۔ قوم سمود بھی پیغمبروں کی تکذیب کر چکی ہے، جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار پیغمبر ہوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تمہیں یہاں کی چیزوں میں امن کے ساتھ چھوڑ دیا جائے گا، باغات اور چشموں میں، اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کے جوشے بڑے ملائم ہیں، اور تم تکلیف کے ساتھ رہنے کے لیے پہاڑوں میں گھر تراشتے ہو، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور حد سے تجاوز کرنے والوں کی بات نہ مانو، جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ وہ کہنے لگے کہ تم پر تو جادو کر دیا گیا ہے، تم بھی تو ہمارے جیسے ایک انسان ہی ہو، سو کوئی نشانی لے کر آؤ اگر تم سچے ہو۔ صالح نے فرمایا کہ یہ اونٹنی ہے، ایک مقررہ دن پانی پینے کی باری اس کی ہے، اور ایک دن تمہاری باری ہے، اور اسے برائی کے ارادے سے مت چھونا، ورنہ تمہیں ایک بڑے دن کا عذاب آ پکڑے گا۔ پھر انہوں نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے اور صبح کو نادم ہونے لگے، سو انہیں عذاب نے آ پکڑا۔ بے شک اس میں نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور بے شک آپ کا رب ہی غالب نہایت مہربان ہے۔ قوم لوط بھی پیغمبروں کی تکذیب کر چکی ہے، جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار پیغمبر ہوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم دنیا والوں میں سے مردوں کے پاس آتے ہو مردوں مردوں کے پاس آتے ہو، اور تمہارے رب کی جو تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہو، بلکہ تم حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو۔ وہ کہنے لگے کہ اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ لوط نے فرمایا کہ میں تو تمہارے عمل سے بالکل بیزار ہوں، پروردگار مجھے اور میرے اہل خانہ کو اس کام سے بچا جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ تو ہم نے انہیں اور ان کے تمام اہل خانہ کو نجات عطا فرمائی، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ پھر ہم نے دیگر لوگوں کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان پر ایک خاص قسم کی بارش برسائی، سو ڈرائے ہوئے لوگوں پر وہ بدترین بارش ہوئی۔ بے شک اس میں ابھی دیکھیں، نشانی ہے۔ یہ جو انبیاء کرام کا سلسلہ ہے، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون کی بات پڑھی، پھر حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت سمود، عاد، لوط، صالح، حضرت شعیب کی بات پڑھی، اور آپ دیکھیں تمام اپنی قوم کو جو ان کا فعل ہے، فعل بد، اس سے متنبہ کر رہے ہیں،
اور تمام ایک بات کہہ رہے ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ. اگر آپ دیکھیں آیت نمبر 163 پہ، بس اللہ سے ڈرو اور اطاعت کرو، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. پھر کیا ہے وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ. وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں تو تم سے اس چیز پر سوال ہی نہیں کر رہا، میں تو اس کام پر تم سے کوئی اجرت طلب ہی نہیں کرتا. اور پھر کیا ان اجری الا علی رب العالمین. تمام انبیاء یہی کہہ رہے ہیں میرا اجر تو رب العالمین کے اوپر ہے. اور آپ دیکھیں وہ اس چیز سے روک رہے ہیں. آپ دیکھیں انہوں نے کیا کیا کہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مرد جو ہے وہ مرد سے اپنی خواہش نفس شہوانی خواہش پوری نہ کرے، بلکہ مردوں کے لیے عورتیں ہیں اور تمہارے پاس تمہاری بیویاں ہیں جن سے تم یہ خواہش پوری کرو. تو اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ ان کا یہ عمل جو تھا، کہا جاتا ہے اگر آپ اس میں تاریخ لکھنے والے اور تفسیر لکھنے والے لکھتے ہیں کہ یہ تو دعا ہے، یہ دعا بھی آپ نوٹ کر لیں جو 169 میں آئی ہے کہ ربی نجنی و اہلی مما یعملون. اے میرے رب نجات دے مجھے اور میرے گھر والوں کو اس سے جو یہ عمل کرتے ہیں. کہ کہا جاتا ہے کہ ان پر جو بارش ہوئی تھی جب حضرت لوط علیہ السلام کو کہا آپ نکل جائیں اور پیچھے مڑ کے مت دیکھیے گا، اور پیچھے رہنے والی بڑھیا جو ہے وہ ان کی بیوی ہے جس کا ذکر کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں عورتوں کا ذکر نہیں کرتے تو وہ ذکر نہیں نام سے کیا، لیکن وہ جو ہے ان کی بیوی تھی. کہا جاتا ہے کہ اس پہ جو بارش ہوئی تھی ایک طرح سے پتھروں کی، اور وہ ایسے تھے کہ جس طرح آگ ہوتی ہے کہ انسان کے اوپر پڑے اور وہ بھسم ہو جائے. کہا جاتا ہے باقاعدہ ان پہ نام لکھے ہوئے تھے ان کے جو یہ عمل کرتے تھے اور جو نافرمان تھے اللہ کے ان کا. جی اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور بے شک آپ کا رب ہی غالب بڑا مہربان ہے. بن کے رہنے والے بھی پیغمبروں کی تکذیب کر چکے ہیں. جب ان سے شعیب نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں ہو، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، تو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے ان پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے. ماپ پورا کیا کرو، کمی کرنے والوں میں سے نہ ہونا، اور وزن بھی سیدھا ترازو سے کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر مت دو، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے مت پھرو، جی اور یہ اس ذات دیکھیں سے یہ ڈرو. کس کا حضرت شعیب کی جو قوم تھی وہ کیا کرتی تھی ناپ تول میں کمی کرتی تھی. ابھی ہم یہ جو عمل سارے پڑھتے آ رہے ہیں کہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھی وہ کیا تھا، وہ فرعون کہتا تھا میں ہی تمہارا رب ہوں. لوگ ایسے ابھی بھی ملتے ہیں کہ پیسے ان کے پاس آ جائیں تو وہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ بس اب ہم کہیں تو دن ہے، ہم کہیں تو رات ہے. پھر آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں کیا تھا، لوگ بتوں کو پوجا کرتے تھے. تو آپ دیکھیں یہاں پر ویسے تو وہ بت پرست الگ ہی ہیں جو مشرک ہیں، لیکن آپ دیکھیں ہم نے اپنی انا رسومات اور ان سب کو یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہوا تھا، وہ جو کشتی بنائی انہوں نے اور جو نیک عمل کرنے والے تھے وہ شامل ہو گئے، باقی جو مذاق اڑانے والے تھے کتنے لوگ ہیں جو آپ کبھی جب دین سے آپ جڑ جاتے ہیں تعلیمات لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کیا تم یہ بس کلاسز لیتے رہتے ہو. مجھے بھی یہ بات جو میری کنٹینیوسلی ہوتی ہیں کبھی ویکلی، تو میرے بہت سارے مجھ سے جڑے لوگ کہتے ہیں کیوں اپنے آپ کو اتنا تھکاتی ہو. تو آپ یہ دیکھیں نیک کام کے لیے آپ نے کسی کی نہیں سننی ہے جو دین سے ریلیٹڈ ہے. جس طرح ایک خاتون نے بھی ایک جگہ ایک سوال کیا ہوا تھا کہ میرے ہسبینڈ باہر رہتے ہیں 6 منتھ کے بعد وہ آ رہے ہیں، تو ان کی یہ وہ ہے کہ اس دن میں روزہ نہ رکھوں. تو مفتی کرام کے اس میں جواب آئے ہوئے تھے کیونکہ یہ فرض ہے. نفل روزہ تو ہسبینڈ کی آپ نے اجازت سے رکھنا ہے، لیکن یہ فرض روزہ ہے تو آپ کسی صورت نہیں چھوڑ سکتے. تو گناہ کبیرہ ہے، عذر ہونا چاہیے. آپ حاملہ ہیں، دودھ پلانے والی ماں ہیں، سفر میں ہیں یا بیمار ہیں یا بوڑھے ہیں تو یہ عذر ہے. جیسے ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اس نے کہا کہ اس شخص نے کہ میں اس چیز پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتا. تو آپ نے فرمایا کہ تم ایسا کرو بیوی کو سفر پہ لے جاؤ تو پھر تم اس سے بری ہو جاؤ گے کہ روزے کی اس سے، اور تم بعد میں پھر وہ اپنی روزوں کو کمپلیٹ کر لو. تو یہاں پر اب کیا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ نشانی مانگی، انہوں نے نشانی دی اونٹنی، تو انہوں نے اس کے کیا کرا، اس کو گھٹنوں سے اس کو کاٹ دیا، اس نشانی کے ساتھ بھی مذاق اڑا لیا. پھر آپ دیکھیں قوم لوط کا جو عمل تھا وہ مردوں سے اپنی خواہشیں پوری کرتے تھے. آج ہم معاشرے میں یہ بھی دیکھتے ہیں، ناپ تول میں کمی بھی دیکھ رہے ہیں. تو آپ سوچیں جو اتنی ساری قوموں کا ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ ان کے اندر یہ ساری چیزیں تھیں، آج ہم اپنی قوم میں دیکھیں تو تمام چیزیں دکھتی ہیں.
اور ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا ہے اور اپنے ساتھیوں کو بچانا ہے۔ یہاں ایک خاص بات کیا ہے جو آیت نمبر 183 میں وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ نے جو ہے آپ دیکھیں، ایک تو تول کی بات آئی ہے اس میں کہ پیمانہ، اس سے پہلے والی آیت میں 181 میں کہ بھرو، کسی کو گھٹا کر نہ دو، صحیح ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، اور اس کی ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں گزشتہ نسلوں سے کو پیدا کیا ہے۔ یہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ جب لوگ اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا حکم دیا، تو اللہ تعالیٰ قومیں بدل دیتا ہے، کیونکہ ہم خاتم النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ ابھی ہمارے پاس کووڈ کی طرح ہی کی چیزیں آئیں گی، یا زلزلے جیسے ہم سنتے رہتے ہیں آ رہے ہیں، یا سیلاب، یا اس طرح کی جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں، ان کے ذریعے ہمیں متنبہ کیا جا رہا ہے ابھی بھی وقت ہے، سانس چل رہی ہے، اللہ سے توبہ کر لو، اس کی طرف اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ اور اگر تم رحمان کے راستے پہ نہیں آتے اور شیطان کے راستے پہ چلتے رہتے تو یاد رکھو تمہارا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے۔ جی آگے پڑھیے۔ اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے مت پھرو، اور اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں اور پہلی خلقت کو پیدا کیا۔ وہ کہنے لگے کہ تم پر تو جادو کر دیا گیا ہے، اور تم بھی ہمارے جیسے ایک انسان ہو، اور ہم تو تمہیں جھوٹا ہی سمجھتے ہیں، سو تم آسمان سے کوئی ٹکڑا ہم پر گرا کر دکھاؤ اگر تم سچے ہو۔ شعیب نے فرمایا کہ میرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ پھر انہوں نے شعیب کی تکذیب کی تو انہیں صاحباں والے دن کے عذاب نے آ پکڑا، بے شک وہ برے دن کا عذاب تھا۔ بے شک اس میں نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور بے شک آپ کا رب ہی غالب بڑا مہربان ہے۔ اور بے شک یہ قرآن رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے، روح الامین اسے لے کر اترے ہیں آپ کے دل پر تاکہ آپ ڈرانے والے بن جائیں، واضح عربی زبان میں۔ اور بے شک یہ پہلی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، کیا ان کے لیے یہ نشانی نہیں ہے کہ اسے بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں؟ اور اگر ہم نے اسے کسی اجمی پر نازل کیا ہوتا اور وہ انہیں یہ پڑھ کر سناتا تو یہ کبھی بھی اس پر ایمان نہ لاتے۔ اسی طرح مجرموں کے دلوں میں ہم نے انکار کو پوست کر دیا ہے، وہ اس پر ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں، سو وہ ان پر اچانک آ جائے گا اور انہیں پتہ بھی نہ چلے گا۔ تب یہ کہیں گے کہ کیا ہمیں مہلت مل سکتی ہے؟ تو کیا تو تو کیا ہمارا عذاب تو کیا ہمارا عذاب کو جلدی طلب کرتے ہیں؟ یہ تو بتائیں کہ اگر ہم انہیں چند سالوں تک فائدہ پہنچائیں، پھر ان کے پاس وہ چیز آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تو کیا وہ چیز ان کے کام آئے گی جس سے وہ فائدہ اٹھاتے رہے؟ اور ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا اس کے لیے ڈرانے والے رہے ہیں، نصیحت کرنے والے، اور ہم ظالم نہ تھے۔ اور اس قرآن کو شیاطین لے کر نہیں اترے، اور نہ ان کا یہ مقام ہے، اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں، انہیں تو اس کے سننے کی جگہ سے ہی دور کر دیا گیا ہے۔ سو تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو مت پکارو، اور تم بھی سزا پانے والوں میں سے ہو جاؤ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، اور اپنے بازو اپنی پیروی کرنے والے مومنین کے لیے جھکا دیجیے۔ پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو آپ فرما دیجیے کہ میں ان کاموں سے بیزار ہوں جو تم کرتے ہو، اور اس ذات پر بھروسہ رکھیے جو غالب نہایت رحم والا ہے، جو آپ کو اس وقت بھی دیکھتا ہے جب دیکھیں، جو آپ آیتیں ابھی پیچھے گزری ہیں اس میں قرآن کا ذکر آیا ہے جو تسلسل کے ساتھ، کیا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے جو رب العالمین کی طرف سے ہے، روح الامین مطلب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ نازل کیا ہے، اور اس کی جو لینگویج ہے وہ عربی ہے، اور پہلے صحیفوں کا ذکر بھی اس کے اندر موجود ہے۔ ایون علماء بنی اسرائیل اسے جانتے بھی ہیں، کیونکہ وہ جو ان کے علماء تھے انہیں پتہ تھا کہ آخری جو کتاب آئے گی وہ قرآن مجید ہوگی، اور اس کو دیکھ کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ مان بھی گئے تھے، اور ان کے اکثر جو شعراء تھے وہ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کبھی مان لیا اور کبھی نہیں، لیکن یہ تمام چیزیں جو ہے قرآن کے نزول کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا کتاب ہے جو روح الامین کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر پہ نازل کیا گیا ہے۔ جی اور سجدہ کرنے والوں میں آپ کا چلنا پھرنا بھی دیکھتا ہے، بے شک وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ کیا میں تمہیں آگاہ کروں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر جھوٹے گنہگار پر اترتے ہیں، وہ سنی سنائی بات
کان میں ڈال دیتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں، اور شورا کے پیچھے بھی گمراہ لوگ چلتے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سرگرداں پھرتے ہیں، اور یہ کہ جو کرتے نہیں وہ کہتے پھرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا اور ظلم کیے جانے کے بعد بدلہ لیا، اور عنقریب ظالم لوگ جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ پر لٹتے ہیں۔ سورت اختتام ہو گئی یہاں پہ۔ آگے کنٹینیو کروں سورہ جی نمل؟ جی جی، کیونکہ ابھی صرف ایک ہی رک رہتا ہے تو یہ پارہ کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی سورہ نمل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سین، یہ قرآن اور کتاب مبین کی آیتیں ہیں جو کہ مومنین کے لیے سراپا ہدایت اور خوشخبری ہے۔ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے ہیں، سو وہ انہی میں بھٹک رہے ہیں۔ جی، انہی اب لوگوں کے دیکھیں لیے یہاں پر جتنی آیت آئی ہے ساری ہمارے ہی لیے ہے۔ تلک آیت القرآن و کتاب مبین، یہ آیت ہے قرآن کی اور کتاب مبین کی۔ پہلے تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ کتاب واضح ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والی۔ اب فائدہ کون اٹھائے گا؟ ہدی و بشرا للمومنین، ہدایت اور بشارت، خوشخبریاں جو ہیں وہ مومنین کے لیے۔ اب مومنین کی صفات بتائی جا رہی ہے آگے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، پھر وہ ایسے لوگوں میں سے ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون، کہ کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا، اس لیے وہ بھٹکے پھرتے ہیں۔ یہاں نان مسلمس کی بات کی جا رہی ہے، جو وہ عمل کر رہے ہیں نا وہ ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ اور پھر آگے کیا تھا؟ اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، کہ کہا گیا کہ آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ تم یہ قرآن ایک حکیم و علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہو، جو آگے کی آیت ہے انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم، کہ یہ جو قرآن ہے یہ بڑی حکیم اور علیم ہستی ہے، مطلب اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کو ملا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات آ رہی ہے، تو جو انبیاء کی بات آئے گی جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ انشاءاللہ ہم قرآن کی زبانی اور اس کے ٹرانسلیشن میں ہی سنیں گے۔ جی پڑھیے۔ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے ہیں، میں نے پڑھ لیا، سو وہ انہی میں بھٹک رہے ہیں۔ انہی لوگوں کے لیے بدترین عذاب ہوگا اور وہی آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اور آپ کو قرآن ایک ایسی ذات کی طرف سے پہنچایا جاتا ہے جو حکمت والا علم والا ہے۔ اس وقت کو یاد کیجئے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے، میں تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا دہکتا ہوا کوئی انگارہ لے کر آتا ہوں تاکہ تم اسے سینکو۔ پھر جب وہ اس آگ کے پاس پہنچے تو آواز آئی کہ آگ میں اور اس کے پاس جو بھی ہے اسے بابرکت کر دیا گیا، اور اللہ پاک ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اے موسیٰ علیہ السلام وہ اللہ میں ہی ہوں زبردست حکمتوں والا، اور تم اپنی لاٹھی ڈال دو۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے حرکت کرتے ہوئے دیکھا جیسے وہ سفید پتلا سانپ ہو، تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگ گئے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اے موسیٰ علیہ السلام ڈرو مت، میرے یہاں پیغمبر ڈرتے نہیں ہیں سوائے ان کے جو ظلم کرے، پھر برائی کے بعد بدلے میں نیکی کرے، تو بے شک میں بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہوں۔ اور تم اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، وہ بغیر کسی بیماری کے روشن ہو کر نکل آئے گا۔ یہ 9 معجزات میں شامل ہے جو فرعون اور اس کی قوم کے پاس لے کر جاؤ، بے شک وہ لوگ نافرمان ہو رہے ہیں۔ پھر جب ان کے پاس ہماری نشانیاں آنکھیں کھولنے کے لیے آئیں تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے، اور انہوں نے اس کا انکار محض ناانصافی اور تکبر کی وجہ سے کیا، کیونکہ ان کے دلوں میں اس کا یقین ہو چکا تھا۔ سو آپ دیکھ لیجئے کہ فساد پھیلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اور یقیناً ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا، اور وہ دونوں کہنے لگے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہ اور آیت داؤد کے نمبر بارے 15 ہے سورہ نمل کی، یہ آپ لکھ لیں۔
الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، کہ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے داؤد جو تھے ان کے بیٹے حضرت سلمان ہیں، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا اس پر انہوں نے شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کا کہ ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی، کہ جیسے الحمدللہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے۔ اسی کلاس کو لے کر آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جن کو ہم نے دعوت دی، کچھ لوگ اس میں سے آئے ہیں اور سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ اسی کی ذات ہے جو ہمیں یہاں تک پہنچاتی ہے، ورنہ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اس ٹائمنگ میں صرف سو کر وقت گزارتے ہیں کہ ہمیں گھر کی دوسری چیزیں کرنی ہیں۔ آپ یاد رکھیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا میں نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ گھر تو ہم نے چلانے ہی ہیں اور ہم چلا ہی لیتے ہیں الحمدللہ، لیکن کیا ہے کہ یہ اصل مقصد ہے ہماری زندگی کا، اس کو سیکھنا۔ جی آگے ان کی نعمتوں کی بات ہوگی کہ انہیں کیا کیا دی تھی، کہ وہ پرندوں کی بولیاں بھی جانتے تھے، اور وہ جو جن تھے ان کے بارے میں بھی جانتے تھے، پرندوں کے لشکر کے بارے میں بھی جانتے تھے۔ جی اذان ہو رہی ہے تو پھر میں جی اذان کے بعد اذان، کنٹینیو کروں؟ جی رک جاتے ہیں جب تک اذان ہوتی ہے۔ یہاں آواز آتی ہے لیکن تھوڑی سلو، بہت مشکل سے، تو جب ختم ہو جائے تو بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور داؤد کے وارث سلیمان ہوئے اور کہنے لگے کہ اے لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولیوں کا علم دیا گیا ہے اور ہمیں ہر چیز ہی دی گئی ہے، بے شک یہ واضح مہربانی ہے۔ اور سلیمان کے پاس جنات، انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کر دیے گئے تھے، پھر انہیں مختلف جماعتوں میں تقسیم کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب وہ چونٹیوں کی ایک بستی پر پہنچے تو ایک چونٹی کہنے لگی کہ اے چونٹیوں، اپنے 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 بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رون نہ ڈالے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ تو اس کی بات سن کر وہ ہنستے ہوئے مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ پروردگار، مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہیں، اور یہ کہ میں ایسے نیک اعمال کروں جو تجھے پسند ہو، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ اور یہ آیت سلیمان نے نمبر پرندوں 19 نوٹ کر لیں۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ یہ دعا ہے قرآنی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے مانگی تھی، اور جو چوٹیوں کا قصہ ہے یہی اسی پر یہ نام نمل رکھا گیا ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ وہ اس کی بات سن لیں گے، کیونکہ ان کو جانوروں کی جو بولی تھی وہ آتی تھی حضرت سلیمان کو، وہ معاملہ بتایا جائے گا۔ جی
اور سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے کہ کیا بات ہے، مجھے حد نظر نہیں آ رہا یا وہ غائب ہے۔ میں اسے ضرور سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا یا وہ میرے پاس کوئی واضح عذر لے کر آئے۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ہدہد نے آ کر کہا کہ میں آپ کے پاس اس چیز کی خبر لے کر آیا ہوں جس کا آپ نے احاطہ نہیں کیا ہے، اور میں آپ کے پاس قوم سبا کی تحقیقی خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے یہ ایک عورت کو پرندہ اس تھا، ایک پرندہ ہے ہدہد کر کے اس کا نام ہے، اور یہ جب سارے پرندوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا اور جب ہدہد کو نہیں دیکھا تو رہنے گا کہ کہاں ہے کہ میں اسے وہ کروں، تو وہ بتائے گا کہ سبا جنوبی عرب کے ایک مشہور تجارت پیشہ قوم تھی جس کا دارالحکومت جو ہے صنعا سے تقریباً 55 میل دور تھا۔ تو وہاں بتائیں گے کہ وہ عورت جو ہے وہ کیا کرتی ہے، اور پھر وہ پورا قصہ اس کے اندر آئے گا کہ کیسے وہ اسے پیش کریں گے حضرت سلمان کے سامنے۔ جی میں نے ایک عورت کو اس پر حکومت کرتے ہوئے پایا ہے جسے ہر چیز دی گئی ہے اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کو چھوڑ کر سورج کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور شیاطین نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دکھایا ہے، چنانچہ اس نے انہیں صحیح راستے سے روک دیا تو وہ ہدایت نہیں پاتے۔ وہ اس اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمین میں چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو۔ سجدے کی آیت آگے۔ جی آ، ایک اور ہے اللہ کے اللہ علاوہ نے کوئی معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ جی جی شروع کروں؟ جی سلیمان نے فرمایا کہ ہم دیکھیں گے کہ تو سچ بول رہا ہے یا جھوٹ۔ میرا یہ خط لے جا کہ ان کے پاس پہنچا دے، پھر ان کے پاس سے ہٹ جا اور دیکھتا رہے کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ملکہ کہنے لگی کہ اے سردار، میرے پاس ایک باعزت خط پہنچایا گیا ہے، اور وہ خط سلیمان کی جانب سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور میرے پاس مسلمان ہو کر آ جاؤ۔ وہ کہنے لگی کہ اے سردار، اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی کام کا فیصلہ اس وقت تک نہیں کرتی جب تک تم موجود نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ طاقتور اور سخت جنگجو ہیں اور فیصلے کا اختیار آپ کے پاس ہے، سو آپ جو مناسب سمجھیں حکم دیجیے۔ وہ کہنے لگی کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس سے تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے رہنے والے معززین کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہ بھی ایسا ہی کریں گے۔ میں ان کے پاس کوئی تحائف بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ الجی کیا جواب لے کر آتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ علیجی سلیمان کے پاس آیا تو سلیمان نے فرمایا کہ کیا تم مجھے مال کا لالچ دیتے ہو؟ سو اللہ نے مجھے جو کچھ عطا فرما رکھا ہے وہ ان چیزوں سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دی ہیں، بلکہ تم اپنے تحائف پر خود ہی خوش ہوتے رہو۔ تم ان کے پاس واپس چلے جاؤ، ہم ان کے پاس ایسے لشکر لے کر آ رہے ہیں جن کا وہ سامنا نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں وہاں سے ذلیل کر کے نکال دیں گے اور وہ خوار ہوں گے۔ سلیمان نے فرمایا کہ اے سردارو، قبل اس کے کہ وہ لوگ میرے پاس مسلمان ہو کر آئیں، تم میں سے کون ہے جو ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے؟ جنات میں سے ایک دیو نے کہا، میں وہ تخت آپ کے پاس آپ کے اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے لا سکتا ہوں، اور میں اس کی طاقت رکھنے والا ہوں، امانت دار ہوں، جس کے پاس کتاب کا ایک خاص علم تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں آپ کے پاس وہ تخت آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ پھر جب سلیمان نے اسے اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جو شکر کرے گا تو وہ اپنے فائدے کے لیے شکر کرے گا، اور جو ناشکری کرے گا تو میرا رب بڑا بے نیاز عزت والا ہے۔ سلیمان نے کہا کہ اس کے تخت میں تبدیلی کر دو تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ سمجھ پاتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہو جاتی ہے جو سمجھ نہیں پاتے۔ پھر جب وہ آئی تو اس نے پوچھا کہ کیا تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ وہ کہنے لگی کہ یہ تو وہی معلوم ہوتا ہے، اور ہمیں اس سے پہلے ہی پتہ چل چکا ہے، اور ہم فرمانبردار ہو چکے ہیں۔ اور سلیمان نے اسے ان چیزوں سے روک دیا جس کی وہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتی تھی، بے شک وہ کافر قوم سے تعلق رکھتی تھی۔ اس نے کہا
گیا کہ محل میں داخل ہو جائیے۔ جب اس نے وہ محل دیکھا تو یہ سمجھی کہ وہ گہرا پانی ہے، اور اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ سلیمان نے کہا کہ یہ تو جڑاؤ شیشے کا محل ہے۔ وہ کہنے لگی کہ پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور سلیمان کے ہمراہ اللہ رب العالمین کی فرمانبردار ہوتی ہوں، اور یقیناً ہم نے قوم سمود کے پاس ان کے بھائی صالح کو ہاں بھیجا۔ دیکھیں، ابھی سارا جو ماجرا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت جو سلیمان ہے انہیں جانوروں کی بولی بتائی گئی تھی، سکھائی گئی تھی کہ جب وہ میدان میں اپنا لشکر لے کے جا رہے تھے تو چوٹیوں نے کیا کہا کہ جلدی سے اپنے بلوں میں چلے جاؤ، ایسا نہ ہو سلمان کی جو لشکر آ رہا ہے وہ ہمیں رون دے۔ تو حضرت سلمان علیہ السلام نے وہ سن لیا اور وہ مسکرائے۔ اس کے بعد جب انہوں نے پرندوں کی طرف دیکھا تو سارے پرندے موجود تھے، حضرت نہیں تھا، تو انہوں نے پوچھا بھائی کہاں تھے؟ تو اس نے کہا میں نے دیکھا ہے وہ جو سبا ایک وہ ہے وہ اللہ کے علاوہ جو ہے مطلب غیر اللہ کو پکارتی ہے اور پوچھتی ہے۔ تو اب ان کا وہ سارا معاملہ اس میں ذکر کیا گیا کہ اس کو پیغام بھیجا گیا اللہ کے نام کے ساتھ، اور اس نے پھر مشورہ کیا اپنے درباریوں سے۔ اس کے بعد وہ یہاں آئی، اور آنے کے بعد جب گئی تو حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز سکھائی کہ کیونکہ جنات ان کے قبضے میں تھے کہ وہ کون سب سے پہلے اس کا تخت لے کر آ سکتا ہے، جن میں سے ایک نے کہا کہ میں لے کر آ سکتا ہوں، اور ساتھ میں اس نے کہا یہ آپ دیکھیں وہ جو مخلوقات ہیں انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں کہ اس کا شکر ادا کریں اور تمام چیزیں۔ اور جب وہ تخت لے کر پہنچ گئے اور وہ آئی تو وہ پہچان گئی، اور وہ اس بات سے کہ اس نے کہا کہ پہلے ہی میں ایمان لے آئی ہوں، اور یہ ایک معجزے میں سے معجزہ تھا نا کہ اس کا تخت اس کے گھر کی جگہ، فار ایگزامپل میں آپ کے گھر ہوں اور میرے گھر کی ڈائننگ ٹیبل آپ کے پاس رکھی ہو، تو یہ کوئی عام بات تو نہیں ہے۔ تو آپ سوچیں یا صوفہ آپ کے گھر پہ رکھا ہو، تو سیم یہی چیز تھی، تو وہ فوراً ایمان لے آئی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ اس کے پاس ایسا علم نہیں تھا، پھر انہوں نے وہ نقشہ کھینچا اور اس نے کیا جواب دیا، کتنی پیاری بات کی، رب بھی انی ظلمت نفسی، کہ فوراً وہ بول اٹھی ہے میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، مطلب یہ جو میں ایمان نہیں لائی تھی اس سے پہلے، کیونکہ اللہ واحد و لا شریک ہے، وہ اس کو مان گئی۔ اب آگے جو ہے حضرت سمود کی قوم کا ذکر آ رہا ہے جی۔ اور یقیناً ہم نے قوم سمود کے پاس ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ اللہ کی عبادت کیا کرو، تو وہ اسی وقت دو گروہوں میں تقسیم ہو کر جھگڑنے لگے۔ صالح نے فرمایا کہ اے میری قوم، تم بھلائی سے پہلے برائی کو جلدی کیوں طلب کرتے ہو؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ تم اللہ سے مغفرت طلب کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ وہ کہنے لگے کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو نامبارک سمجھتے ہیں۔ صالح نے فرمایا کہ اللہ کے یہاں تو تمہاری نحوست ہے، بلکہ تم فتنوں میں مبتلا قوم ہو۔ اور شہر میں 9 افراد کی ایک جماعت تھی، یہ لوگ زمین میں فساد پھیلاتے تھے اور اصلاح نہ کرتے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ آپس میں اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کو صالح اور ان کے گھر والوں پر حملہ کریں گے، پھر ہم اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم تو اس کے اہل خانہ کے ہلاک ہونے کے موقع پر موجود نہ تھے اور ہم تو سچے ہیں۔ ایک تدبیر انہوں نے کی اور ایک تدبیر ہم نے کی اور انہیں اس کی خبر بھی نہ ہوئی۔ سو آپ دیکھ لیجئے کہ ان کی تدبیر کا کیا انجام ہوا کہ ہم نے ان لوگوں کو اور ان کی قوم کو ہلاک کر دیا۔ یہ ان کے گھر ہیں جو ان کے ظلم کی وجہ سے گرے پڑے ہیں۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو جانتے ہیں، اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے۔ اور لوط کو بھی ہم نے نجات دی جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم دیکھتے بھالتے بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر اپنی خواہش کے لیے مردوں کے پاس آتے ہو؟ بلکہ تم تو جاہل قوم ہو۔ سو ان کی قوم کا اس کے علاوہ کوئی جواب نہ تھا کہ وہ کہنے لگے کہ آل لوط تو اپنی بستی سے نکال دو، بے شک یہ بڑے پاک باز لوگ ہیں۔ پھر ہم نے لوط اور ان کے اہل خانہ کو نجات عطا فرمائی، سوائے ان کی بیوی کے، اس کے متعلق ہم نے طے کر دیا تھا کہ وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہوگی۔ اور ہم نے ان پر ایک خاص قسم کی بارش برسائی، سو ڈرائے ہوئے لوگوں پر بدترین بارش ہوئی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور سلام ہو اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا ہے۔ کیا اللہ زیادہ بہتر ہے یا جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں؟ صدق اللہ العظیم۔ پارہ آج ہمارا 19 پارہ کمپلیٹ ہو گیا۔ آخر میں آپ دیکھیں جب بات آئی تھی سمود کی کہ حضرت سمود کی طرف جو حضرت صالح کو بھیجا، تو آپ دیکھیں کہ حضرت صالح علیہ السلام جب انہیں دین کی بات کہہ رہے ہیں اور وہ مان نہیں رہے تو وہ تھوڑے خوفزدہ ہوتے تھے، بالکل اس طریقے سے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کے سامنے بات کرتے تھے تو ان کو یہ ہوتا تھا، چاہتے تو وہ یہ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں،
لیکن کیوں نہیں کرتے تھے؟ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ابو طالب جو ہے خون کا کیس بنا کے جو ہے باقی قبیلے والوں کو لے کر آ جائے گا. تو یہی سارا معاملہ تھا. اور حضرت لوط کا جو فیل تھا ہم جنس پرستی، اس سے بار بار روکا گیا اور انہیں بار بار کہا جا رہا ہے کہ عورتوں سے تم فائدہ اٹھاؤ، نہ کہ مرد مردوں سے. تو یہ تمام بات کرتے ہوئے آخر میں اللہ کی حمد و ثنا بیان ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا گیا، کہو کہ حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہوں نے بزرگی اختیار کی، مطلب جو ڈرتے رہے ہیں. اور ان سے پوچھو اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں وہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں. تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بہتر ہے. الحمدللہ ہمارا 19 پارہ کمپلیٹ ہو گیا. ہمارا 18 حدیث تھی اپنی جانب سے کھاؤ. مطلب اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں تو پلیٹ میں اپنے آگے سے کھانا چاہیے. خود بھی یہ چیز ہم جانتے ہیں، بچپن سے ہمیں سکھائی گئی اور بچوں کو بھی سکھائی. 19 جو حدیث ہے اس میں ہے تم میں کوئی شخص کھڑے ہو کر ہرگز نہ پیے. یہ ہم جانتے ہیں کہ پانی پینے کی کچھ سنتیں ہیں، جیسے کہ بسم اللہ پڑھ کے پیا جائے، بیٹھ کے پیا جائے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پیا جائے. تو یہ تمام چیزیں ہمیں پتہ ہیں، تو اس کا اہتمام ضرور کریں. آج کے لیے آپ کے جو ہوم ورک ہے میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ آپ نے سورہ اخلاص اور سورہ لاحب جو ہے وہ دونوں آپ نے تجوید اور ٹرانسلیشن سے یاد کرنی ہے. آج کا اصولی پوائنٹ آپ لکھ لیں کہ آپ نے اپنے دوستوں کا جائزہ لینا ہے کہ وہ مجھے اللہ سے قریب کرتے ہیں یا دور. یہ لکھ لیجئے، آپ اپنے دوستوں کا جائزہ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. دوسرا کل میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ اپنے پیرنٹس کو خوش کرنا ہے، تو اگر کسی نے کچھ ایسی ایفرٹ کی ہو تو ضرور شیئر کر سکتے ہیں. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ نے جائزہ لینا ہے، کل کی ایک ہوم ورک میں تھا کہ آپ نے بغض اور کینے سے پاک کرنا ہے اپنے دل کو کہ دوسروں کی یہ چیز نہ ہو. آج کے ہوم ورک میں ایک اور پوائنٹ لکھیں کہ آپ نے چاند، سورج، ستاروں پر یعنی اللہ کی تخلیقات پر غور کرنا ہے. اور اب محبتوں کا جائزہ لینا ہے کہ میں کس بنیاد پر لوگوں سے محبت کرتی ہوں، یہ آپ نے کرنا ہے. جی آمنہ شیئر کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی کریے آمنہ شیئر. جی کل میں اپنی امی سے بات کر رہی تھی. میری امی اصل میں میری بیٹیوں کو قرآن شریف پڑھاتی ہیں. تو میں نے امی کو بولا کہ امی میری جن سے میں قرآن شریف پڑھتی ہوں انہوں نے مجھے کہا ہے کہ مجھے آج آپ کو خوش کرنا ہے. تو امی تو پہلے تو بہت ہنسی. تو پھر امی نے مجھے کہا کہ آپ ان کو کہیے گا کہ جو ہے مجھے بہت خوشی ہے کہ میری بیٹی جو ہے اس میں آئی ہے کہ وہ قرآن شریف پڑھ رہی ہے. اور پھر اصل میں میری بھابھی آئی ہیں سنگاپور سے. تو امی نے کہا کہ آپ ان کو یہ بھی بتائیے گا کہ ہم پلان کر رہے ہیں کہ ہم ان کو سرپرائز عیدی دیں. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ میری بیٹیاں جو ہے یہ پلان کر رہی ہیں اور جو ہے کیا کہتے ہیں وہ اس طریقے سے اس چیز میں ہے کہ پیار محبت رہے اور یہ وہ. اور باقی یہ بھی کہے گا کہ آج ہم نے جو ہے سب کے بارے میں بات کی ہے، بھائی کے بارے میں، بہنوں کے بارے میں. تو بہت خوشی ہوئی. اور بس یہ کل امی سے بات ہوئی تھی میری. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا کیا ہے کہ ہر ایک نے الگ طریقے سے کیا ہوگا. کچھ ہوں گے جو بھول گئے ہوں گے، ہوم ورک اکثر ہوتے ہیں نا بچے بھول جاتے ہیں، تو وہ آج کر لیں. اور یہ کام صرف آج اور کل کے لیے نہیں ہے، یہ لائف ٹائم کے لیے ہے کہ ہم نے اپنی ذات کو ایسا بنانا ہے کہ ہم اپنے پیرنٹس کے لیے، ہسبینڈس کے لیے، سبلنگس کے لیے باعث رحمت ہو اور ان کو ہماری ذات سے خوشیاں ہی پہنچ رہی ہیں. تو ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے. تو آپ نے ان تمام چیزوں کا جائزہ لینا ہے اور سوچنا ہے کہ میں کس کی برائی کرتی ہوں، یہ بھی آپ نے نوٹ کرنا ہے. تو یہ ہوم ورک آپ نے کرنا ہے. نازیہ بھی شیئر کرنا چاہ رہی ہیں. جی نازیہ کیجیے، آپ کا مائک میوٹ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے بھی کال کری میرے ممی ابا کو. حالانکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ سب دعا بھی کرو ان کے لیے، کیونکہ میرے ابا بہت بیمار ہے. ان کا 80% لیور ڈیمیج ہے، نو ریکوری اس پر ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کو مکمل پورے شفا مالی دے. تک ان کو بہت سوجن وغیرہ ہے، وہ چل نہیں سکتے. تو میں نے ان کو سحری کے ٹائم پہ کال کری، کل دوپہر میں بھی کی تھی پر نہیں ہو گیا، تو سحری میں کال کری. تو وہ اور پھر بچوں کو سحری کرتے دیکھ وہ بہت خوش ہو گئے اور بہت ساری باتیں کیے بچوں کے ساتھ میں جو 2-3 دن سے نہیں ہو گئی تھی. پھر میں نے ابا کو ان کو نیت پڑھانے کو بولی. یعنی بڑے لوگوں کا یہ رہتا ہے کہ وہ نیت پڑھاتے، بڑا مرتبہ رہتا ہے، وہ ان کو دی. اور پھر جب بچوں کو یہ سب دیکھ کے میرے ممی ابا بہت خوش ہو گئے. الحمدللہ.
میں دعا پڑھتی ہوں، پھر اس کے بعد میں شیئر کرتی ہوں کہ میری کیا بات ہوئی۔ اللہم انس باشتی فی قبری، اللہم رحمدی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اللہم ذکرنی من ما نسیت وعلمنی من ما جہل وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار وجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔